اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرتہ پروگرام احکام شریعت اور فقہ نفسی متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں شرف حاضری حاصل ہے. آج سے انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ چونکہ رمضان کی آمد ہے، رجب شریف آ چکا ہے، بیچ میں شعبان اور پھر رمضان، اور اکثر ہمارے مسلمان بھائی اور بہن رمضان میں اپنی زکاتیں نکالتے ہیں، اور زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل کے سلسلے میں بہت سے ایسے بھی افراد ہوتے ہیں جو زیادہ معلومات نہیں رکھتے ہیں. لہذا بعض ایسے ہوتے ہیں جو بیجا زکاتیں نکال رہے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ان پہ فرض ہے اس کی صحیح ادائیگی سے کم علمی کی بنا پر محروم ہو رہے ہوتے ہیں. تو آج سے اب جو انشاءاللہ ہمارے احکام شریعت آتے رہیں گے، اس میں پہلے زکوٰۃ کا بیان کرتا رہوں گا، اور پھر انشاءاللہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم روزوں کے مسائل پر آئیں گے، تاکہ رمضان کی آمد سے پہلے مسائل کے اعتبار سے اس کی مکمل طور پہ تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں. زکوٰۃ یاد رکھیں کہ مال کی ایک مخصوص مقدار کا نام ہے جو مسلمان پر ادا کرنا، کسی دوسرے غریب تک پہنچانا فرض ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ مخصوص شرائط ہوتی ہیں. ان شرائط کا لحاظ کرتے ہیں. جب وہ شرائط کسی مسلمان میں پائی جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں جی آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، یعنی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے. وہ شرائط میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو خلاصہ کلام زکوٰۃ کی تعریف کا یہ ہوگا کہ زکوٰۃ مال کی ایک مخصوص مقدار کا نام ہے جو ایک مسلمان کے پاس مخصوص مقدار میں مال کے مخصوص شرائط کے ساتھ جمع ہو جانے کے بعد فرض ہو جاتی ہے کہ کسی شرعی فقیر تک پہنچائی جائے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی شرائط کیا کیا ہیں، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ مال کی مخصوص مقدار ہمارے پاس ہے اور مخصوص شرائط کے ساتھ ہے کہ جس پر اب ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے. پھر ہمیں زکوٰۃ کا ایک مخصوص حصہ، یعنی رقم کا ایک مخصوص حصہ، مال کا ایک مخصوص حصہ نکال کر شرعی فقیر تک پہنچانا ہوتا ہے. اور وہ تمام تعریفات وغیرہ سب چیزیں تفصیل سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو جن لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ پہلے ایک غلط فہمی کا ازالہ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے گھر کے معاملات بڑوں کے سپرد ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بعض اوقات تو والد صاحب وہ زکوٰۃ بھی دیں گے، وہ فطرہ بھی ادا کریں گے، وہ قربانی کا معاملہ بھی کریں گے، وہ سب انہی کو ہم سونپ دیتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ زکوٰۃ اصل میں گھر کے سرپرست پر نہیں، زکوٰۃ صرف شوہر پر نہیں بلکہ زکوٰۃ مسلمان پر ہے. اور مسلمان کی مختلف حیثیتیں ہیں. وہ دادا بھی ہو سکتا ہے، نانا بھی، دادی، نانی، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، شوہر، بیوی، ماں، باپ، وہ سب ہو سکتا ہے. مسلمان ہے تو اس پہ مخصوص شرائط کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہوگی. اس لیے یہ غلط طریقہ ہے کہ ہم لوگ سب لوگ گھر میں حساب کتاب نہیں کرتے ہیں. بہو نہیں کرے گی، جوان بیٹا نہیں کرے گا، بیٹی نہیں کرے گی، صرف زکوٰۃ کا معاملہ دیکھنا ہوگا تو والد صاحب نے دیکھنا ہے اور وہی زکوٰۃ نکالتے رہیں گے. ایسی زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں. 3 بنیادی اسباب ہیں. پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ اس لیے ہم پہ فرض کر دی گئی تاکہ غریب تک مال کا ایک مخصوص حصہ پہنچے اور معاشرے کا جو ایک مالی عدم توازن ہے وہ ختم ہو جائے اور تمام ماحول متوازن ہو جائے، اعتدال میں آ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے نظام زکوٰۃ اتنا خوبصورت رکھا ہے اور پھر مال کی تقسیم اس طرح کر دی ہے کہ اگر مالدار صحیح طریقے سے مال کو ادا کریں، یعنی مال کی تقسیم سے میری مراد یہ ہے کچھ کو غریب رکھا، کچھ کو امیر رکھا، اور جن امیروں کو پیسہ دیا ان کو اس انداز سے اللہ نے دیا، اتنے حکیمانہ انداز سے کہ اگر وہ اپنی صحیح زکوٰۃ ادا کر دیں تو کوئی مسلمان ایسا رہ ہی نہیں سکتا کہ وہ تنگ دستی کا شکار رہے. صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو، صحیح لوگوں تک پہنچے تو بہت اچھا ہے. تو پہلی بات یہ کہ معاشرے کا مالی عدم توازن ختم کرنا. دوسرا جو ایک زکوٰۃ ادا کرنے والے کی ذات کے اعتبار سے ہے کہ اس کے دل سے مال کی محبت کو دور کرنا. اور تیسرا ہے بخل کی لعنت کو دور کرنا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو خاص طور پہ بہنیں ہیں جن کے پاس کئی کے سیٹ زیور کے پڑے ہوئے ہیں اور دیگر مال و متاع ہوتا ہے، وہ ہمیشہ تنگ دستی کا ہی شکار رہتی ہیں. جی ہم کہاں سے زکوٰۃ دیں، ہمارے پاس تو سونا، ہم کون سا کماتی ہیں، ہمارے شوہر ادا کریں گے. تو اب جو ان کے اپنے مال میں ایک غریب کا حق تھا وہ ادا نہ ہوا، ان کے دل سے مال کی محبت دور نہ ہوئی،
اور یہ بخل میں مبتلا ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاں پیسہ خرچ کرنا فرض ہے، ضروری ہے، وہاں پر پیسہ خرچ نہ کیا، یہی بخل ہے، تو بخل کی لعنت میں بھی گرفتار ہوئیں، جو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی کلام کریں گے، تو ہماری بہنوں کو بھی ذرا غور سے ان مسائل کو سننا چاہیے۔ پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ چلیں، تو اب یہ مسائل تھوڑے سے عرض کرتا ہوں، پھر میں جوابات کی طرف آؤں گا۔ تو جس پر زکوٰۃ، میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں، یہ چونکہ اپنے سونے کے لاکٹس وغیرہ سے، سونے کے سیٹ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اور چاہتی نہیں ہیں کہ یہ سونا ان سے جدا ہو جائے، کیونکہ جدا ہونے کا مطلب ہے سیٹ کا خراب ہو جانا، اور یہ نہیں چاہتی، یہ چاہتی معذرت کے ساتھ یہ کہتی ہیں آخرت چاہے خراب ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا سیٹ خراب نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ذمہ داری ڈال دیتی ہیں شوہر پر۔ اب یقیناً شوہر اگر ان کی اجازت سے ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے گا، ادا ہو جائے گی، لیکن جو اصل مصلحت شرع پوشیدہ تھی کہ صاحب مال کے دل سے مال کی محبت کو نکالنا، بخل کو دور کرنا، وہ تو نہ ہوا، تو ہم نے مقاصد شرع فوت کر دیے اس بخل کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے، اور اس طرح۔ ایک خاتون تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کچھ زیور دیکھے پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے ان کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے؟ عرض کی نہیں، جی ہاں، تو فرمایا اگر تم نہیں ادا کرو گی تو تمہارے ساتھ جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا۔ تو ان خاتون نے اسی وقت، ایک روایت میں ہے کہ وہ کڑے وغیرہ تھے، وہ اتار کے فوراً بارگاہ رسالت میں دے دی، یا رسول اللہ میں اس کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں دیتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو مسئلہ معلوم نہ ہو، سرکار نے بیان فرمایا تو ایک لمحہ نہ لگایا اور انہوں نے فوراً وہ دے دیے۔ تو جس کے دل میں واقعی آخرت کا صحیح یقین کامل ہو، کیونکہ ہمیں یقین ہے آخرت کا، لیکن وہ ابھی کاملیت کے درجے تک نہیں پہنچا ہے، کیونکہ جب یقین کاملیت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے تو انسان کو کسی نہ کسی عمل پر مجبور کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ رات کو 2 بجے گھر سے باہر نکلیں گے تو لٹ جائیں گے، اس وقت باہر جو ہیں وہ راہزن گھومتے ہیں، تو آپ کبھی بھی رات کے 2 بجے باہر نکلنے کی زحمت گوارا نہیں کریں گے۔ حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو واقعی کوئی مل بھی جائے، لیکن اگر یہ معروف بھی ہو جائے، مشہور بھی ہو جائے کہ باہر آپ کو لوٹ لیا جائے گا، تو آپ 2 بجے کبھی باہر نہیں نکلیں گے۔ تو دیکھیں ایک یقین کامل حاصل ہوا، جو آپ کے حد تک یقین کامل تھا تو اس نے مجبور کر دیا کہ آپ گھر میں اپنے آپ کو مقید کریں۔ بس آخرت کے بارے میں بھی ایسا ہی یقین درکار ہوتا ہے، جو کاملیت کے درجے تک پہنچ چکا ہو کہ وہ مجبور کرتا ہے کہ انسان عمل کرے، اور اس عمل کو کرتے ہوئے انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، وہ بہت ہی آسان عمل لگتا ہے، کیونکہ یقین کامل جب حاصل ہو جائے تو اس کے بدلے میں یا اس کے مطابق، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا، انسان اس میں کوئی تکلف محسوس نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین کامل ہو کہ میرے گھر پر آج شام کو مہمان آئیں گے، بتائیں آپ کھانا بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ تو ضرور تیاری کریں گے، لیکن اگر آپ شبہ ہو کہ پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، تو پھر آپ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو جب یقین تو ہو لیکن کاملیت کے درجے تک نہیں پہنچتا تو ہم عموماً عمل میں پس و پیش کرتے ہیں، لیکن جب یقین کامل ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی عمل کرتے ہیں۔ ایسی آخرت کا اگر یقین کامل ہے، جو ہمارے سرکار نے اطلاعات دی کہ جو سونے کی زکوٰۃ یا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو ان کو آگ پہ گرم کیا جائے گا اور اس سے پھر پہلو کو داغا جائے گا اور عذاب دیا جائے گا۔ اس وقت یہ سیٹ جو ابھی بڑے عزیز ہیں اور جن کو پہن کر ہماری بہنیں شادی بیاہ میں زینت کا مظاہرہ کرتی ہیں اور خواتین پوچھتی ہیں اللہ یہ سیٹ تو بہت اچھا ہے، کتنے کا لیا بتائیے گا ذرا، اور وہ بالکل اٹھلاتی ہوئی ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہیں، اور جب زکوٰۃ ادا کرنے کی باری آتی ہے تو بخل اتنا غالب آتا ہے، بولتی ہم تو ہاؤس وائف ہیں، ہم تو کچھ کماتے نہیں، ہم کہاں سے ادا کریں؟ تو شوہر کو، تو یہ محبتیں جو مال کی ہیں یہ بہت خطرناک ہیں اور یہ آخرت میں اللہ نہ کرے عذاب کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس لیے ہر گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ اپنا اپنا محاسبہ کریں اور ان شرائط کو اپنی ذات میں تلاش کریں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کی پہلی شرط ہے کہ انسان مسلمان ہو، کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں، لہٰذا اگر کوئی حالت کفر میں تھا اور بڑا کروڑ پتی تھا پھر وہ مسلمان ہوا تو اب یہ نہیں کہ زبان کفر کی بھی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی پڑے گی، صرف مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کافر پہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ عاقل ہو، پاگل و مجنون پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تیسرا یہ کہ وہ بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی بچیوں کے لیے کچھ سیو کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کے نام کا پیسہ رکھ دیتے ہیں، ان کا نام کا زیور لے کر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی مسئلہ بتایا تھا کہ نابالغ بچوں کے لیے جیسے ہی ماں باپ کچھ خریدیں گے ان کے قصد و ارادے سے وہ بچے کے ملک میں داخل ہو جاتا ہے، چاہے آپ اس کو حقیقتاً قبضہ نہ بھی دیں۔
اور اس میں پھر ماں باپ کو بغیر شدید حاجت کے اب اس چیز میں تصرف بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بچے کا ہو چکا، اور نابالغ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ لہذا بلوغت تک اگر بالفرض بیٹی کے لیے 2-3 سیٹ سونے کے رکھ دیے ہیں تو بلوغت تک نہ والدین پہ زکوٰۃ ہے نہ بچی پر۔ والدین پہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ سونا ان کی ملک نہیں ہے، اور بچی پہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ بھی نابالغہ ہے اور نابالغہ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی پلاٹ لے کے رکھ دیا ہے بچی کے لیے، بچی کے نام کر دیا کہ جب یہ بالغہ ہوگی ہم اس پلاٹ کو بیچ کر اس سے اس کی شادی کر دیں گے۔ اب یہ جو بیچنے کی نیت سے پلاٹ خریدا جاتا ہے یہ ہوتا ہے مال تجارت، خالصتاً اگر بیچنے کی نیت سے لیا ہے یہ مال تجارت ہے، اور مال تجارت پر سال بسال زکوٰۃ بنتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ نابالغہ بچی یا بچے کے نام کر دیا گیا ہے، چاہے مطلب ڈاکومنٹس میں نہ ہو، آپ نے ارادہ کیا بس یہ بچہ بچی کا ہو گیا، تو اس پر جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ آج اتنا ہی رکھتے ہیں کیونکہ جوابات سوالات بہت سارے ہیں، میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں زیادہ تفصیل سے مزید عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ شریعت نے مالداروں پر، غنی لوگوں پر ان کے مال میں سے ایک مخصوص حصہ غریبوں کے لیے مختص کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے کہ امیر حضرات اسے غریبوں تک پہنچائیں۔ یہی جو حصہ ہوتا ہے جس کو نکال کر وہ غریبوں تک پہنچاتے ہیں اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلے مالدار کسے کہتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، پھر کتنا مال موجود ہو جن میں سے غریبوں کے لیے حصہ نکالنا ہوتا ہے وہ معلوم ہو، پھر جو غریبوں کا حصہ نکالنا ہے وہ معلوم ہو، پھر غریب کی تعریف بھی معلوم ہونی چاہیے کہ وہ غریب کتنا غریب ہو جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہوتا ہے، اور دیگر اس کے کئی مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو جاننا زکوٰۃ کے سلسلے میں انتہائی ضروری ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کیونکہ رمضان کی آمد ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور حتی الامکان ان کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں چونکہ نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں تاکہ ہمیں 1 روپے کا 70، 1 لاکھ کا 70 لاکھ، اور اگر 1 کروڑ بالفرض زکوٰۃ ہے تو 70 کروڑ زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے۔ اور یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جو ایک ادنا سا پیمانہ بنایا گیا ہے، یعنی سب سے نچلا پیمانہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 1 کے 70، ویسے تو 1 کے 10 کے بھی ہوتے ہیں لیکن 1 کے 70 والی روایت جو ہے وہ زیادہ یہ سے ہے کہ آدمی کو جو رمضان میں ملتے ہیں 1 سے 70 گنا زیادہ، اور پھر جو اخلاص جتنا زیادہ ہو تو پھر اس کی عمل کے بدلے کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ اس کو عطا فرمائے۔ تو اس میں یہ ضروری ہے کہ گھر کے ہر فرد کو چاہیے کہ جس کے پاس مال متاع ہو کہ وہ اپنا حساب و کتاب کرے اور دیکھے کہ مجھ پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلی شرط ہوتی ہے مسلمان ہونا، کافر پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے عاقل ہونا، یعنی پاگل و مجنون چونکہ مرفوع القلم ہیں ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ تیسرا ہے بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اور بلوغت کی عمر میں بارہا آپ کو بتا چکا کہ لڑکی میں 9 سے 15 سال کے درمیان جب کبھی آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں وہ بالغ ہو جائے گی، مثلا حیض وغیرہ آ جائے وہ بالغ ہو گئی، اور اگر 15 سال تک کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو 15 سال کے بعد تو بالغ ہونے کا حکم دے ہی دیں گے۔ ہمارے ملکی قانون کے مطابق 18 ایئرز اولڈ جو ہوتا ہے وہ ایڈلٹ ہے، لیکن ہمارا مذہب اسلام 15 ایئرز اگر کسی کے ہو جاتے ہیں تو ہمارا مفتہ بھی قول یہی ہے، اسلام یہی کہتا ہے کہ 15 سال کے بعد لڑکی بالغہ ہو گئی۔ اور لڑکے میں بلوغت کی عمر ہوتی ہے، اس کا جو آثار دیکھنے ہوتے ہیں اگر دیکھنا چاہیں تو 12 سے 15 سال کے درمیان، اگر کبھی اس کو احتلام وغیرہ ہو گیا تو وہ بالغ ہو گیا، لیکن اگر 15 سال تک اس کے بھی کوئی آثار بلوغت ظاہر نہ ہوئے تو 15 سال کے بعد لڑکا بھی بالغ ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بلوغت جہاں پر دونوں کے لیے لازم ہے کہ آپ بالغ ہو جائیں گے وہ تو ایک ہی ہے 15 سال، لیکن ابتدا کی عمر جو ہے، ابتدائی عمر یہ جدا گانا ہے، لڑکی کے لیے 9 سال، لڑکے کے لیے 12 سال۔ گویا کہ لڑکا 12 سال سے پہلے بالغ نہیں ہوگا اور لڑکی 9 سال سے پہلے بالغ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پچھلے پروگرام میں اس کا مسئلہ میں عرض کر ہی چکا ہوں
کہ اگر ایک مال نابالغ کی ملکیت میں ہے تو جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا، چاہے وہ اربوں خربوں کا مال ہو، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مرفوع القلم ہوتے ہیں، نابالغ کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں کی گئی ہے۔ لہٰذا جیسے بعض ماں باپ ہوتے ہیں کہ بچوں کے لیے زیور لے کر رکھ دیا، کوئی پلاٹ لے کر رکھ دیا ہے، یا بچیوں کے جہیز کا سامان شروع سے ہی جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، جب تک بچی نابالغ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ جو نابالغ کے لیے آپ مال خریدیں گے، چاہے اس کے قبضے میں دیں یا نہ دیں، فوراً وہ مال بچے کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب نابالغ بچہ اس کا مالک ہو جاتا ہے تو ماں باپ بغیر شدید حاجت کے، بہت ہی شدید کوئی حاجت ہو تب اسے استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ ماں بھی اس پیسے کو یا اس زیور کو استعمال نہیں کر سکتی، باپ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے لڑکا لڑکی کے لیے جو کچھ نابالغ کے لیے رکھا، جب تک وہ بالغ نہیں ہوں گے زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ لیکن اگر لڑکا لڑکی بالغ ہیں، جیسے بچی بالغہ ہو گئی ہے، لڑکا بالغ ہو گیا ہے، اب ماں باپ نے ان کے لیے کوئی چیز علیحدہ کر کے رکھ دی، مثال کے طور پہ ماں نے سوچا چلو یہ سونے کا سیٹ ہے، میری بیٹی ابھی جوان ہو گئی ہے، 15 سال کی ہو گئی ہے، ابھی چند سالوں بعد شادی کرنی، یہ رکھ دیتی ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ جب تک بالغ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ چیز کو اس کے قبضے میں مکمل طور پہ نہ دے دیں، وہ چیز آپ کی ملک سے نکل کر اس بالغ کی ملک میں داخل نہیں ہوگی۔ یعنی جب بالغ لڑکا لڑکی ہوتے ہیں تو صرف نیت سے نیت سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ مال آپ کی ملک سے نکلے ان کی ملک میں داخل ہو جائے، یہ نابالغ کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ اگر لڑکی مثال کے طور پہ بالغہ ہے لیکن ماں نے اس کا زیور چپ چاپ علیحدہ کر کے رکھ دیا ہے، 8 تولہ 10 تولہ زیور رکھ دیا ہے، بچی کو بھی نہیں بتایا، تو یہ بچی کا نہیں ہے، یہ ماں کا کہلائے گا، چاہے اس نے مخصوص کر دیا ہے بچی کے لیے، لیکن یہ ماں کا کہلائے گا اور اس پہ زکوٰۃ سال بسال بنتی رہے گی۔ یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ اگر بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں کہتی ہیں جی تو بچی کا ہے، ہم نے بچی کے لیے رکھ لیا ہے، تو اس یہ نہیں چلے گا جب تک لڑکی بالغہ یا تو اس کے ملک کر دیں، لیکن اس میں بھی یاد رکھیں کہ بالغہ کے پاس وہ 1 سال تک سونا رہے گا، اگر نصاب کے برابر ہے، جیسے کہ میں نصاب بتاتا ہوں تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی، لیکن اگر ماں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو ماں کا ہے، بچی کا نہیں ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ ایک تو بالغ ہونا شرط ہے زکوٰۃ کے وجوب کے لیے، نابالغ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اگلا ہے کہ وہ مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو مالک نصاب ہوگا، نصاب کہتے ہیں مال کی ایک مخصوص مقدار کو، اس مال کا جو شخص مالک ہوگا وہی مالدار اور غنی کہلاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اب وہ مال کی مقدار کتنی ہے یہ یاد رکھیں کہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بس یہ خلاصہ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو بہت نفع ہوگا کہ مال زکوٰۃ جن مالوں پر لازم ہوتی ہے وہ 5 طرح کے مال ہوتے ہیں، ایک سونا، دوسرا چاندی، تیسرا کیش روپیہ وغیرہ، چوتھا مال تجارت اور 5واں جانور۔ پہلا سونا، پھر دوسرا چاندی، تیسرا روپیہ کیش وغیرہ، اس کے بعد مال تجارت اور پھر جانور۔ چونکہ جانوروں کی شرائط اب تقریباً کہیں نہیں پائی جاتی، کیونکہ جانور کے لیے شرط ہے کہ وہ سال کا اکثر حصہ جنگل کے مفت چارے پر گزارا کرتا ہو، تب ایسا ہوتا ہے کہ 40 بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ بنتی ہے مثال کے طور پر۔ تو وہ چونکہ اب جانوروں کا دور رہا نہیں، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جانوروں کے لیے جو چارہ ہوتا ہے وہ یا تو خریدا جاتا ہے اور یا پھر وہ اپنی ہی زمینوں پر اگایا جاتا ہے جس پر باقاعدہ خرچ کیا جاتا ہے، لہٰذا اب جانوروں پہ زکوٰۃ عموماً نہیں بنتی ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ باقی ہر بھائی بہن یاد رکھیں کہ سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت، ان 4 قسم کے مالوں پر ہی زکوٰۃ ہوتی ہے، ان کے علاوہ کسی مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اس میں تفصیل ہے جو انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ بھائی میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں، نام نہیں میں اپنا بتا رہی۔ تو میرے ابو کی 2 شادیاں تھیں، تو ابو جو تھے نا ہم سے ناراض تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک منٹ، کیا ہوا ابو کو دوسری شادی تھی تو 2 شادیاں تھی نا ان کی، تو ہم پہلی شادی میں سے تھے، تو ان کی ابو کی ڈیتھ ہو گئی، ہمارے سے ناراض تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اب میری امی کی بھی ہو گئی ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت وہ ہوتا ہے ٹینشن کہ ابو کو ہم پڑھ کے بخشیں، وہ ہمارے سے ناراض تھے، تو کیا ہے ان کے سالے ثواب کے لیے کہ اللہ میاں ہم پہ راضی ہو جائے۔
آپ اتنا لمبی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں تھی, آپ اتنا بتا دیتے ہیں. بھائی والد صاحب ناراض ہیں, کیا پڑھیں؟ ٹھیک ہے, شارٹ میں. بہرحال میں بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم, اللہ کا کرم. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں عمرے پہ گئی تھی. میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ مجھے دوپٹہ بحث بولا کہ اس سے اگلے دن لگے تھی جب میں نے عمرہ کر لیا تھا نا, تو کیا پھر بھی مجھ سے ٹائم مار دیتے؟ دوبارہ بولو بیٹا, سمجھ میں نہیں آئی بات آپ کی جو ہے نا. میں کہہ رہی میں عمرہ کرنے گئی تھی نا, ہاں. مجھے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم اگلے دن عمرہ کر لیا تھا. تو میں نے اس کا جواب آپ کو دیا تھا, مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے کہ میں آپ کو جواب دے چکا ہوں. اس کی وجہ سے میں پھر بتا دیتا ہوں. ایک مختصر سا بریک لیں گے, میں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نصاب کی مقدار میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نصاب مال کی ایک مخصوص مقدار کا نام ہے کہ جب وہ کسی مسلمان کے پاس ہوتی ہے تو دیگر شرائط کے ساتھ مل کر اگر یہ نصاب بھی موجود ہو تو پھر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. تو نصاب میں 5 چیزیں ویسے آتی ہیں. سونا ہے, چاندی ہے, روپیہ, کیش وغیرہ, مال تجارت اور چرائی کے جانور. لیکن چونکہ جانوروں کا اب دور نہیں ہے اس لیے میں اس کو نظر انداز کرتا ہوں. 4 قسم کی چیزوں پر بس زکوٰۃ ہوتی ہے: سونا, چاندی, روپیہ, مال تجارت. یہ ایک بنیادی اصول ہے. اگر آپ اس کو یاد کریں گے تو سینکڑوں وسوسوں سے آپ پاک و صاف ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ جی یہ فریج پر زکوٰۃ ہے یا نہیں, تو آپ فوراً سوچئے سونا, چاندی, روپیہ, مال تجارت, یہ چاروں میں سے نہیں ہے تو یہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی, بشرطے کہ وہ دکان میں نہ رکھا ہو بیچنے کے لیے. اگر دکان میں رکھا ہے بیچنے کے لیے, جیسے شاپس وغیرہ ہوتی ہیں, تو یہ تو مال تجارت ہے. میں گھر کی بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے آپ غور کرتے چلے جائیں, اے سی ہے, ٹیلی ویژن ہے, واشنگ مشین ہے, پہننے کے کپڑے ہیں, جوتے ہیں, آپ کے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ پورا گھر ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کار, اگر 10 کاریں ہیں مثال کے طور پہ جو ذاتی استعمال میں ہیں, 10 کاریں, چاہے آپ 2 کاریں استعمال کرتے ہیں, 8 کاریں کھڑی ہیں, لیکن غور کریں کہ کیا یہ کاریں روپیہ سونا ہے؟ نہیں. چاندی ہے؟ نہیں. روپیہ ہے؟ نہیں. مال تجارت ہے؟ نہیں. تو ان پر زکوٰۃ نہیں بنے گی. اسی طریقے سے اگر آپ نے ایک مکان کرائے پر چڑھایا ہوا ہے, اپنا مکان کرائے پر, تو یہ جو کرایہ آ رہا ہے یہ ہے روپیہ. لیکن اس مکان کو غور کریں کہ جو کرائے کا مکان ہے کیا ان 4 میں سے ایک ہے؟ یہ سونا ہے, چاندی ہے, روپیہ ہے, مال تجارت ہے. آپ نے اس کو بیچنے کے لیے تو نہیں رکھا, اس کو تو آپ نے کرائے پہ دینے کے لیے رکھا ہوا ہے. لہذا مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں, اس سے جو آمدنی آ رہی ہے وہ دیگر مالوں کے ساتھ مل کر دیگر شرائط کی وجہ سے سبب زکوٰۃ بن سکتا ہے. اسی طریقے سے جو فیکٹریز وغیرہ چلا رہے ہیں, پوری فیکٹری کے اوپر زکوٰۃ بنے گی؟ یقینی سی بات ہے, نہ سونا, نہ چاندی, نہ روپیہ, نہ مال تجارت نہیں ہوگی. جتنی مشینریز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں, مشینیں ہیں پوری فیکٹری میں, کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ پھر غور کریں, سونا نہیں ہے, چاندی نہیں, روپیہ نہیں ہے, مال تجارت نہیں ہے, نہیں بنے گی. ہاں, جو آپ پروڈکٹ وہاں تیار کر رہے ہیں اس کو چونکہ بیچنے کا ارادہ ہے, یہ ہے مال تجارت, اس پر زکوٰۃ بنے گی. تو امید ہے کہ آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے کہ 4 قسم کے مال, سونا, چاندی, روپیہ, مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے, اس کے علاوہ نہیں. اب ان کی مقداریں کیا کیا ہوتی ہیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ایک کال کے بعد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی جان. جی سر, خوشنود بول رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی فرمائیے. سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی رہائش سیالکوٹ میں اور میں کاروبار لاہور میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ مکمل مجھے کہاں پہ پڑھنی چاہیے اور قصر کہاں پہ پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور بس شکریہ. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں, بالکل آپ کو بتاتا ہوں. ایک اور کال لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی ارشاد فرمائیے. کیا نام ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مسئلہ بیان کیجئے. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں, اصل میں وہ ٹی وی کی آواز بھی آن کی ہوئی ہے, اس پہ وقت بہت نکل جائے گا, اس لیے ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس. تو نصاب کی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 4 قسم کے مال نصاب میں شمار کیے جاتے ہیں: سونا, چاندی, روپیہ, مال تجارت. اب ان کی مقداریں کیا کیا ہیں یاد رکھیں کہ سونا جب تک 7.5 تولہ نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی. 7.5 تولہ سونا ہو,
یا پھر جب چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی، یہ اس کا نصاب ہے۔ اس کے بعد اگر روپیہ ہے کیش وغیرہ، اس کیش روپے میں یاد رکھیں کہ آپ کے پرائز بانڈز رکھے ہوئے ہیں یا اپنے شیئرز لے کے رکھے ہوئے ہیں یا اور جو بھی مطلب آپ کے ایسی چیزیں جو مالی حیثیت سے، یعنی وہ سمجھیں روپیہ ہے، جب چاہیں تو ایک دم کیش کروا لیں، اگر ایسی چیزیں ہیں وہ سب کے سب روپے میں داخل ہوتی ہیں، ان سب کی مالیت دیکھی جاتی ہے۔ اور اس میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ ویسے تو دیکھیں سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، اب آپ 7.5 تولہ سونا کی اگر رقم معلوم کریں بہت زیادہ ہوگی، 52.5 تولہ چاندی کی کم ہوگی، شاید 60-61 ہزار بن جائے۔ اب اگر آپ روپیہ ہے کیش، سونا چاندی نہیں ہے، تو پھر ہم کتنے روپے کا حساب کریں، یعنی کتنے روپے ہمارے پاس ہوں کہ ہم یہ کہیں کہ اس پہ زکوٰۃ بن جائے گی؟ کیا ہم 7.5 تولہ سونے کا اعتبار کریں کہ اتنی رقم ہو تب بنے، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر رقم ہو جائے تو اس کا اعتبار کر لیں؟ تو فقہا نے یہاں پر یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ چاندی کی قیمت کم ہوتی ہے، اگر ہم اس شخص کے پاس اتنا کیش روپیہ ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، اس پر زکوٰۃ کو لازم کریں تو غریب کا بھلا ہے، فوراً زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور اس کو ادا کرنی ہوگی تو غریب کا بھلا ہوگا۔ اور اگر 7.5 تولہ سونے کا نصاب بنا دیا جاتا تو بہت ہی کثیر مقدار میں جب پیسہ ہوتا تبھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تھوڑا بہت جیسے 1 لاکھ 2 لاکھ ہے تو زکوٰۃ لازمی نہ ہوتی، تو غریب تک پھر وہ حصہ پہنچ نہ پاتا۔ چونکہ یہ خالصتاً اجتہادی مسئلہ تھا، اس لیے فقہا نے فیصلہ کیا کہ جس مال کی مقدار میں غریب کا زیادہ فائدہ ہو اسی کو پھر روپے میں اسی کو نصاب کی مقدار قرار دے دیا جائے تاکہ غریب تک جلد از جلد پیسہ پہنچ جائے، غریب کا فائدہ ہو جائے۔ تو پیسہ اگر کیش ہے تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر روپیہ جمع ہے تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی، لیکن دیگر شرائط کے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، میں وہ شرائط آپ کو مزید عرض کرتا رہوں گا۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں دبئی سے بات کر رہی ہوں۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ ایک سوال یہ کہ ہاں کیا ہم بینک کے تھرو کار نکال سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو اصلیت جو پرائز ہوتی ہے اس سے زیادہ بینک چارج کرتی ہے، یا پھر اگر نکال سکتے ہیں تو ہم اسلامک بینک کے تھرو نکال سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی ہم تھوڑے سے قرضے میں بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ میں پاکستان شفٹ ہو جاؤں، لیکن میرے ہسبینڈ نہیں چاہ رہے کہ پاکستان شفٹ ہوں کیونکہ وہاں پر اتنا گھر وغیرہ نہیں ہے ہمارا، اور دوسرا تھوڑا سے مسئلے بن جائیں گے، بھائی کے گھر جا کے رہنا پڑے گا، تو لیکن مالی حالات بہت خراب ہو گئے ہمارے، تو اس صورت میں کیا کروں؟ میں آیا شفٹ ہوں یا ہسبینڈ کی بات سن کے نہ شفٹ ہوں، کیونکہ یہاں پر بہت قرضہ ہوتا جا رہا ہے ہم پہ، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ مشورہ دے سکتا ہوں میں باقاعدہ، بہرحال مستقبل کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، مشورہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، میں مدثر بخاری عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی حضرت فرمائیے۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ اگر ویسے ہی بغیر گنے یا حساب کے دے دیا جائے تو وہ قابل قبول ہوتا ہے یا نہیں؟ مطلب اس میں یہ بھی بات شامل ہے کہ وہ آیا زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ ایک تو ہے ویسے ہی دے دیا جاتا ہے، مطلب خیرات طور پہ، صدقے طور پہ، اس کا کیا حکم ہے؟ چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، میں سمجھ گیا آپ کا سوال، میں بتاتا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ دیکھیں سونا 7.5 تولہ ہوگا سونا تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی ورنہ نہیں، چاندی 52.5 تولہ چاندی ہو تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی ورنہ نہیں، اگر کیش روپیہ آپ کے پاس ہے تو جب تک 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم نہ بن جائے، مثلا 60,000 61,000 62,000 قیمت چونکہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، تب تک اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اب آ گیا مال تجارت۔ مال تجارت یاد رکھیں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے ہی خریدا ہو، صرف بیچنے کی نیت سے، یا بیچنے کی نیت سے اس کو بنایا ہو، جیسے فیکٹری میں مال تیار ہوتا ہے، آپ نے بیچنے کی نیت سے تیار کیا، اس پہ زکوٰۃ بنے گی۔ اور یا جیسے مثال کے طور پہ آپ نے پلاٹ لے کے رکھا کہ ابھی لے لیتے ہیں 10-12 سال بعد بیچیں گے، مہنگا بک جائے گا، تو یہ مال تجارت ہے۔ اس قسم کے مال پر سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہتی ہے، یاد رکھیں۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مال تجارت وہ ہے جس کو لیتے ہوئے صرف تجارت کی یعنی بیچنے کی نیت ہو تو مال تجارت بنے گا، اگر نیت ایک سے زیادہ ہو جائے تو پھر یہ نہیں ہوگا، یا پھر یہ مال تجارت کی نیت ہی نہ ہو پھر بھی یہ مال تجارت نہیں بنے گا۔ مثال دیکھیں اب دونوں کی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے پلاٹ لیا
کہ چلو اپنا مکان بنا لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ نیت یہ بھی ہے کہ اگر اچھے ریٹ مل گئے تو ہم نکال دیں گے۔ اب یہاں دو نیتیں شامل ہو گئیں، بیچنے کی نیت بھی ہے، اپنا مکان بنانے کی نیت بھی ہے، تو یہ خالصتاً مال تجارت نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ دوسرا یہ کہ آپ نے صرف بچوں کے لیے لے کے رکھا کہ ابھی ہم رکھ لیتے ہیں، جب بچے بڑے ہو جائیں گے پھر اس پر مکان بنا لیں گے، بیچنے کی نیت نہیں ہے، مکان بنا لیں گے تاکہ سب بچے وغیرہ ایک جگہ رہ جائیں، تو یہ بھی چونکہ آپ نے رہائش کے لیے مکان لے کے پلاٹ لے کے رکھا ہے، چاہے یہ 10 کروڑ کا پلاٹ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، کسی پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو یہ مال تجارت ہوتا ہے۔ اب اگر یہ مال تجارت آپ کے پاس ہے تو پھر وہی دیکھیں گے، اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی۔ تو یہ نصاب ذرا ذہن میں رکھے۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر کسی ایک چیز سے نصاب مکمل نہیں ہو رہا، مثال کے طور پہ 2 تولہ سونا پڑا ہوا ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا کیش ہے، تو کیا اب زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ تو حکم شرع یہ ہوتا ہے اگر ایک جنس کے مال سے نصاب مکمل نہیں ہو رہا، مقدار مکمل نہیں ہو رہی، اور دوسری جنس کا مال بھی موجود ہو تو ان دونوں کو ملایا جاتا ہے۔ تو اگر سونا بھی ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے تھوڑا بہت، تو پھر سب کو کم مالیت والے میں کنورٹ کر لیتے ہیں۔ مثلا سونے کی موجودہ مارکیٹ کی قیمت آپ معلوم کریں، اس کے روپے بنا لیں، چاندی کے روپے بنا لیں، جو کیش ہے اس کو ایڈ کر لیں، اب دیکھیں ٹوٹل کیا اماؤنٹ ہے۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے رقم کے برابر یا مالیت کے برابر پہنچ جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال بغیر کسی کے مطلب حساب کتاب کی اپنا بس نکالتے چلے جائیں تو کیا یہ صحیح ہے اس طریقے سے کرنا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی زکوٰۃ کے چونکہ پورے مسائل بیان نہیں ہوئے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے آپ کے پاس نصاب کے برابر رقم آ گئی تو آپ کا سال شروع ہو جاتا ہے، جیسے 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی مقدار کیش ہے یا مال تجارت، آپ فوراً وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں، حتیٰ کہ فقہا نے فرمایا ٹائم تک نوٹ کر لیں، گھنٹے وغیرہ نوٹ کر کے، اسلامی انگلش نہیں، وہ نوٹ کر کے رکھ لیں۔ اب جب 1 سال پورا گزر جائے گا تب اس مال پر پھر دیکھیں گے کہ نصاب شروع میں بھی تھا اور آخر میں قائم تھا تو اس کا 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ تو ہے بنیادی اصول۔ اب مثال کے طور پہ آپ کا سال شروع ہو گیا، آپ درمیان میں کتنا بھی دیتے رہیں بغیر حساب کتاب کے، یعنی لکھتے رہیں، بس حساب کتاب چھوڑ دیں، سال کے آخر میں حساب کر لیجئے گا۔ اگر زکوٰۃ کے برابر نکلا ہے تو ٹھیک، کم ہے تو پورا کر لیں، زیادہ ہے تو اگلے سال اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں شرف حضوری حاصل ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض ہوتی ہے جو صاحب عقل ہو یعنی پاگل مجنون نہ ہو، بالغ ہو نابالغ نہ ہو، اور مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب آپ کو بتایا تھا کہ نصاب مال کی ایک مخصوص مقدار کا نام ہے، مال بھی مخصوص ہوتا ہے، اس کی مقدار بھی مخصوص ہوتی ہے۔ وہ مال میں نے آپ کو بتایا تھے کہ 5 طرح کے مال ہوتے ہیں: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت اور جانور۔ چونکہ اب جانوروں پہ زکوٰۃ بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اکثر جو جانور اگر سال کا اکثر حصہ جنگل میں مفت چارہ چریں تب کہیں جا کے وہ بھی مخصوص جانوروں کی تعداد پر زکوٰۃ بنتی ہے، جیسے 40 بکریوں پہ 1 بکری زکوٰۃ۔ اب چونکہ وہ ماحول نہیں ہے لہذا اگر اس کو ہٹا دیں تو یہ ایک بنیادی اصول ہر مسلمان بھائی بہن اپنے ذہن میں رکھیں کہ صرف 4 قسم کے مالوں پر پھر زکوٰۃ باقی رہتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت۔ اس کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کے پاس ہیرے پڑے ہوئے ہیں اور کروڑوں روپے کے ہیرے ہیں لیکن بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے رکھے ہوئے، یعنی مال تجارت نہیں ہے، تو یہ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ ہے، نہ مال تجارت ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی چاہے کروڑوں روپے کے ہوں۔ ایسی آپ نے ہزاروں پلاٹ لے کر، ہزاروں مکان لے کے رکھے ہوں، سینکڑوں آپ کی دکانیں ہیں اور 25-30 کاریں ہیں آپ کے پاس، لیکن کوئی بھی تجارت کے لیے نہیں ہے، اپنے ذاتی استعمال کے لیے یا ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، بس آپ کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن بیچنے کی نیت سے آپ نے نہیں خریدے تھے، تو پھر یہ دیکھیں نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ ہے، نہ مال تجارت، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو ایک تو یہ بنیادی اصول ہے۔ دوسرا بھی ان کی مقداروں کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ سونا 7.5 تولہ سونا ہو تو زکوٰۃ بنے گی، اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوتی۔
چاندی میں 52.5 تولہ چاندی، اگر روپیہ ہے آپ کے پاس تو اتنا کہ جس سے آپ کم از کم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، اگر اتنا روپیہ ہے تو پھر زکوٰۃ کا تصور اس میں پیدا ہو سکتا ہے، اور جو آج کل کے اعتبار سے 60، 61، 62 ہزار تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ کسی بھی سنار سے اگر آپ معلوم کر لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کتنے کی ہے تو زیادہ ایزیلی آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا۔ اور چوتھا ہوتا ہے مال تجارت۔ مال تجارت صرف اس مال کو کہیں گے کہ جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے بنایا ہو، جیسے پروڈکٹ تیار ہوتی ہیں فیکٹریز وغیرہ میں، یا پھر آپ نے اسے بیچنے کی نیت سے ہی خریدا ہو، اور صرف بیچنے کی نیت ہو، اس کے ساتھ کوئی اور نیت شامل نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک مکان لیا اور نیت یہ ہے کہ میں اس کو کرائے پہ چڑھا دوں گا، تو یہ بیچنے کی نیت نہیں ہے، اس مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ نے ایک مکان لیا یا پلاٹ لیا اور نیت یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد اس کا اچھے ریٹ ملیں گے تو بیچ دیں گے، ورنہ ہے تو ہم نے رہنے کے لیے لیا ہے لیکن اچھے ریٹ مل گئے تو بیچ بھی دیں گے۔ اس میں دو نیتیں شامل ہو گئیں، ایک اپنی رہائش کا ارادہ، دوسرا اچھے ریٹ ملنے پر بیچنے کا ارادہ بھی ہے۔ جہاں یہ مخلوط نیت ہوگی وہاں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور یا آپ نے خالصتاً صرف اس نیت سے لیا کہ ہم اس میں رہیں گے، پلاٹ لے کے رکھ دیا کہ بچے بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ جب پیسہ آئے گا پھر بچے اپنا مکان خود بنا لیں گے، بیچنے کی نیت نہیں ہے تو یہ بھی مال تجارت نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ صرف بیچنے کے قصد و ارادے سے جو پلاٹ وغیرہ لے کے رکھیں گے وہ اس پر زکوٰۃ بن سکتی ہے، وہ مال تجارت ہے۔ اور وہ بھی اگر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نابالغ کی اگر آپ نابالغ کے نام سے لیتے ہیں تو پھر وہ نابالغ کی ملک میں چلا جاتا ہے، جب تک وہ بچہ بالغ نہیں ہوگا اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ لیکن جب آپ کسی نابالغ کو کوئی مال دے دیتے ہیں، اس کی ملک میں داخل کر دیتے ہیں، یا اس کے قصد و ارادے سے اس کی نیت سے لیتے ہیں تو فوراً وہ بچے کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ماں باپ کو اشد ضرورت کے علاوہ اس میں تصرف کا اختیار نہیں رہتا ہے۔ پھر ماں باپ اس پلاٹ کو بیچ نہیں سکتے ہیں، وہ بچے کا ہے، بچہ بلوغت کے بعد جو اس میں کرنا چاہے گا وہ کرے گا، یہ ضرور ذہن میں رہے۔ اور پھر آپ کو بتایا تھا کہ اگر ان چاروں قسم کے مالوں سے کسی ایک سے نصاب مکمل نہ ہو رہا ہو، مثلا 1 تولہ سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا کیش ہے، تھوڑا بہت مال تجارت ہے، یا صرف سونا اور چاندی ہے، یا سونا اور روپیہ ہے، اور کسی ایک سے نصاب مکمل نہیں ہو رہا، تو فقہا نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم 2 جنس کے مال ہوں یا 3 ہوں یا 4 جنس کے مالوں نے آپس میں ملائیں گے۔ اور ملانے کا مطلب ہے مالیت کے اعتبار سے، سونے کی قیمت جو موجودہ چل رہی ہے وہ لے لیں، چاندی کی قیمت لے لیں، اور جو کیش ہے اس کو اس کے ساتھ ملا لیں۔ اب اس کو کاؤنٹ کریں، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر بن جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر نہیں بنتا تو نہیں ہوگی۔ تو ایک تو یہ ضروری ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے، یہ مالک کے نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ، کہ اس مال پر سال بھی گزر گیا ہو، یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس کسی بہن کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، پورا سال اس پہ گزر گیا، تب اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر بالفرض شروع میں سال کے شروع میں یہ جب 7.5 تولہ سونا تھا، بہن نے تاریخ نوٹ کر لی، لیکن 6 مہینے بعد وہ سونا ختم ہو گیا اور سال کے آخر تک وہ نصاب کے برابر سونا نہ رہا، اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اس پہ میں پھر کلام کرتا ہوں اور اس کی مزید وضاحت ہوگی، لیکن ایک کال کے بعد کر رہے تھے کہ اگر سونا، چاندی، روپیہ مال تجارت میں سے کوئی ایک نصاب کے برابر نہ ہو، مثال کے طور پہ سونا 7.5 تولہ سے کم ہو، چاندی 52.5 تولہ سے کم ہو، یا روپیہ اتنا نہ ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتا ہو، نہ اتنا مال تجارت ہے، تو پھر یہ مختلف اجناس کے مالوں کو آپس میں قیمتاً ملایا جاتا ہے، یعنی ان کی قیمت موجودہ معلوم کر لیں گے اور ملانے کے بعد پھر دیکھیں گے کتنا ہوا۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو سمجھ لیے اس پر زکوٰۃ بنے گی۔ اب اصول یہ ہوتا ہے، بنے گی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب اتنا مال آپ کے پاس ہو جائے کہ 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی، یا اتنا روپیہ، یا اتنا مال تجارت، یا 2-3 مل کر اتنا ہو جائے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو آپ فوراً وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں، اسلامی تاریخ۔ بلکہ فقہا نے فرمایا کہ آپ گھنٹہ بھی لکھ لیں، کتنے گھنٹے کیا کیا بجا تھا، کیونکہ اس سے بھی دنوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ پھر ٹھیک 1 سال بعد اس پورے مال پر 1 سال گزر جائے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ سال کے بعد جب وہی تاریخ آئی تو کیا کم از کم آپ کے پاس نصاب کے برابر مال موجود ہے یا نہیں۔ اگر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ بنے گی، ورنہ نہیں۔
مثال کے طور پر شروع میں جب آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، آپ نے اسلامی تاریخ نوٹ کر لی، پورا سال گزرا، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا اتنا مال ہے جو کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی روپیہ وغیرہ یا سونا ہے 7.5 تولہ ہے، چاندی ہے 52.5 یا کم ہے تو آپس میں ملا کر اتنا ہے، تو پھر زکوٰۃ بنے گی۔ گویا کہ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں کم از کم نصاب مکمل ہونا چاہیے، درمیان میں کم زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے زکوٰۃ پہ فرق نہیں ہوگا۔ تو اس مال پہ سال گزرے گا تب اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، ویسے زکوٰۃ آپ پہ جب تک سال نہ گزرے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض نہیں ہوگی۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی جان، میرے 2 سوالات ہیں جناب۔ جی ہاں، میں حالہ سے بول رہا ہوں، میرا نام حفیظ الرحمان۔ جی جی فرمائیے۔ پہلا ایک سوال ہے کہ میں آموں کے باغ کا ٹھیکہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ جب ہم ٹھیکہ لیتے ہیں تو اس پہ درختوں پہ فروٹ تو نہیں ہوتا ہے، ایسے پتے اور سمجھو ہوتے ہیں، تو آج میرے کو کسی نے کہا کہ یہ ناجائز ہے، برائے مہربانی اس بارے میں ہماری رہنمائی کیجیے گا، ٹھیک ہے سر؟ جی جی میں سمجھ گیا۔ اور ایک اور سوال ہے، میری گھر والی ہے، اس کو تھوڑا پیروں میں تکلیف ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سپورٹ شوز پہنتی ہے، ایک پہن کے اس کے بعد دوسرا شوز پہنتی ہے، تو وضو کیسے کرے گی وہ؟ وضو؟ ہاں۔ تو یہ جوتے ہر وقت پہنے رہتی ہیں وہ؟ جی ہاں، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتی ہے۔ اچھا، نہیں تو مطلب گھر پہ تو اتار سکتی ہوں گی نا وہ؟ نہیں، اس کو پیر جو ہے نا، وہ اگلا جو ایسا ہے، اگلی والا ایسا، اس میں طاقت نہیں ہے، وہ چل نہیں سکتی ہے، گھر میں بھی نہیں چل سکتی ہے، وہ اس کو جو سپورٹ شوز ہے وہ ہر ٹائم پہننا پڑتا ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں بتاؤں۔ وضو کرتی ہے، ایک مرتبہ جوتا پہن کے پھر سارا دن اسی وضو میں چلتی ہے، پیروں کا وضو نہیں کرتی ہے وہ، تو میں اس بارے میں رہنمائی کیجیے گا آپ کی۔ جی میں انشاءاللہ بتاتا ہوں، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میرے ورد حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کال لیں گے پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ یہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو عورت نامحرم کے بغیر عمرہ کرنے کے لیے آتی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے، اور تو عمرہ ہو جاتا ہے یا وہ؟ اور دوسرا یہ ہے کہ عورت اگر وہاں سے تو محرم کے ساتھ آتی ہے ایئرپورٹ تک، اور ایئرپورٹ سے لے کر وہ یہاں سعودی عرب تک نامحرم کے علاوہ آتی ہے، اور بعد میں جو ہے یہاں سے محرم یا اس کا شور لے لیتا ہے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے حدیث میں ہے جیسے کہ وہ نماز میں جو ہے کپڑا موڑنا یا الٹا کرنا، اس سے جو ہے نماز میں جو ہے مکروہ ہوتی ہے، تو یہاں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے چادر باندھتے اوپر سے موڑا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چادر؟ جی چادر، جسے پنجابی میں وہ دھوتی کہتے ہیں، تہبند جو ہوتا ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ آپ کو یہ خلاصے کلام یہ ہوا کہ دیکھیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ نصاب کے برابر مال ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے شروع اور سال کے آخر میں نصاب مکمل ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مال سال کے شروع میں تھا آخر میں بھی وہی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا تھا، آپ نے تاریخ نوٹ کر لی، پھر وہ سونا اس میں اور آتا رہا اور پہلے والا آپ بیچتے رہے، حتیٰ کہ پہلے والا سارا بک گیا، نیا آپ کے پاس 8-10 تولہ سونا آ گیا ہے اور سال پورا ہوا، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ جو جس پہ سال شروع ہوا تھا وہ مال تو گیا، اب اس پر نیا سال ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ بس سال کے شروع اور آخر میں اگر نصاب مکمل ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ بنے گی۔ تو اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ سال کے درمیان میں جتنا مال اس کے ساتھ ملتا رہے گا اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی رہے گی۔ ہاں، یہ ضرور فقہا نے فرمایا کہ اگر اسی جنس کا مال ہو، مثال کے طور پہ آپ کے پاس سونا ہے اور 7.5 تولہ سونا تھا، سال شروع ہو گیا اور سال ختم ہونے سے پہلے کچھ دیر پہلے 2 دن 3 دن پہلے آپ کے پاس 10 تولہ سونا اور آ گیا۔ اب یہ صرف 2 دن پہلے آپ کے پاس آیا ہے، لیکن چونکہ اسی کے جنس یعنی سونے پر سال چل رہا تھا، لہذا اسے کل سونے کے ساتھ ملا کر پھر اس کی بھی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اسی طرح چاندی کے ساتھ ملتی ہے، روپے کے ساتھ ملتا ہے، مال تجارت کے ساتھ ملتا ہے۔ سال تمام ہونے کے بعد
چاہے 2 دن پہلے مال آیا ہو اس پر بھی سال گزرنا ہی شمار کر کے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ تو آپ اچھا اب اس میں ایک قرضے کا مسئلہ بھی ہے، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں عرض کر کے، ابھی آپ سنتے جائیے مسئلے، جو نئے سننے والے ہیں، پرانے تو جانتے ہیں، جو نئے سننے والے ہیں کیونکہ ہر مسئلہ ایک دوسرے سے بڑا جدا گانا ہوتا ہے، ایک دم مسئلے بیان نہیں ہو جاتے، بلکہ مسلسل مسائل ہم سنتے رہیں گے تب یہ خلاصہ نکلے گا اور تمام چیز کلیئر ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر اور اس کے بارے میں عرض کروں گا، تو پھر یہ زکوٰۃ کا مسئلہ آپ کو اچھی طریقے سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر شوہر پر بہت سارا قرضہ ہو تو کیا بیوی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں، قرض سے زکوٰۃ پہ فرق تو پڑتا ہے، لیکن اسی شخص پر کہ جو زکوٰۃ خود دے رہا ہے یا لے رہا ہے۔ شوہر بالکل الگ حیثیت رکھتا ہے، بیوی مالی عبادات کے اعتبار سے بالکل الگ حیثیت رکھتی ہے۔ مالی عبادت جب آپ ادا کر رہے ہوں تو گھر کا ہر فرد دوسرے سے جدا گانا ہے۔ جیسے قربانی کا مسئلہ لے لیں، باپ اپنا دیکھے گا، ماں اپنا دیکھے، بہو اپنا، بیٹا اپنا، دیگر اولاد سب اپنا اپنا دیکھیں کہ ہمارے پاس نصاب ہے یا نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہر ایک اپنا اپنا دیکھے گا، ایک شخص دوسرے کا مکلف نہیں ہے، ایک شخص دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہے، خصوصاً جب بالغ ہوتے ہیں جیسے میاں بیوی ہیں۔ تو شوہر پہ اگر قرضہ کروڑوں روپے ہے اور بیوی کے پاس مثال کے طور پہ 7.5 تولہ سے زیادہ 7.5 تولہ یا سے زیادہ سونا ہے اور سال گزر گیا، تو شوہر کا قرضہ بیوی کے زکوٰۃ پہ اثر انداز نہیں ہوگا، انہیں زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایسی اگر بیوی پہ قرضہ ہے تو شوہر کی زکوٰۃ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایک بہن نے فرمایا کہ ان کے بھائی نے ان کے پیسے سے ایک پلاٹ لینا چاہا، بہن نے کہا مجھے ضرورت نہیں، انہوں نے کہا تم لے لو، رکھ لو، اگر چاہو تو بعد میں بیچ دینا، تو انہوں نے لے لیا اور بعد میں اس میں کچھ حصہ انہوں نے بیچا بھی ہے۔ تو کیا اس پلاٹ پہ جو باقی بچا ہوا ہے زکوٰۃ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ لیکن جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے کہ چونکہ آپ نے خالصتاً اسے بیچنے کی نیت سے نہیں لیا، یہی وجہ ہے کہ آپ کے بھائی کا جملہ بھی آپ کو کہہ رہا ہے بھی لے کے رکھ لو نا، اگر چاہو تو بیچ دینا، تو یہاں چونکہ بیچنے کی خالصتاً نیت نہیں ہے اس لیے یہ مال تجارت نہیں ہے، اور جب مال تجارت نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ ان کے پاس صرف سونا تھا، تو اب یعنی سال کے شروع میں تو نصاب مکمل تھا لیکن بعد میں کم ہو گیا، اب سال تمام ہوا، مثلا 5 تولہ سونا رہ گیا، تو یہ کہتی ہیں کسی نے یہ کہا کہ اس پر بھی زکوٰۃ بنے گی کیونکہ 5 تولہ سونے کی اگر آپ قیمت نکال لیں تو 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ کی قیمت بنتی ہے، تو اس لیے زکوٰۃ اس پر بنے گی۔ کیا یہ مسئلہ صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ قربانی کا مسئلہ ہوتا تو اس میں بعض فقہا کا قول یہی ہے کہ اگر 1 تولہ 2 تولہ سونا ہے مثال کے طور پر، تو قربانی کے نصاب کے لیے پورے 7.5 تولہ سونا نہ بھی ہو، 2 تولہ سونا ہے، تو چونکہ اس سے 52.5 تولہ چاندی اس کے اندر آ سکتی ہے، لہٰذا اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ لیکن زکوٰۃ کے مسئلے میں کوئی اس میں ترمیم نہیں ہے، زکوٰۃ کا 7.5 تولہ فکس نصاب ہے، اگر اس سے کم ہو چاہے اس کی قیمت کتنی ہی بنتی ہو، کتنے ہی 52.5 تولہ چاندیاں اس میں آ جاتی ہوں، لیکن جب تک وزن مکمل نہیں ہوگا زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ چنانچہ جس نے آپ کو یہ مسئلہ کہا اس نے غلط مسئلہ بتایا۔ حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات ہمارے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن کم علمی کی بنا پر ہم سے بڑا کوئی غریب بھی نہیں ہوتا ہے، خصوصاً ہماری بہنیں جو کئی سیٹ زیور کے رکھی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ بالکل بیچاری فقیر ہوتی ہیں، فقیرہ نادارہ، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بولتی ہیں ہمارے پاس ہے ہی کیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ دنیا میں مالدار کس کو کہا جاتا ہے، غنی کس کو کہا جاتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ شریعت کس کو غنی تسلیم کرتی ہے۔ غنی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مخصوص شرائط کے ساتھ، اور وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، بلکہ وہ چل رہی تھی شرائط، اور کچھ میں عرض کر چکا ہوں، کچھ انشاءاللہ مزید عرض کی جائیں گی۔ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان ہونا زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسلمان ہو، دوسرا عاقل ہو، پاگل مجنون پر زکوٰۃ نہیں ہے، اسی طرح بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ پھر وہ مالک نصاب ہو، مالک نصاب آپ کو بتایا تھا کہ یہ 4 قسم کے مخصوص مال ہوتے ہیں جو مخصوص مقدار میں ہوں اور پھر ان پر پورا سال گزر جائے تو زکوٰۃ بنتی ہے۔ وہ 4 مال یہ ہیں: سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت۔ سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت، اس کے علاوہ کسی مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔
سونے کے اندر لیکن جو نصاب ہے ایک مخصوص مقدار وہ 7.5 تولہ سونا ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا ہوگا تو انسان پر، اور اس پہ پورا سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر 7.5 تولہ سے کم ہے تو نہیں. اگر چاندی ہے تو اس میں دیکھا جائے گا 52.5 تولہ چاندی، اور اگر 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے تو اس چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. روپیہ اگر کیش ہے یا سیونگز اکاؤنٹس وغیرہ کی صورت میں ہے یا پرائز بانڈ کی صورت میں ہے تو ان کی مالیت کم از کم اتنی ہو جس سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں. 60,000 61,000 62,000 آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے کیونکہ چاندی کے ریٹ آگے پیچھے ہوتے ہیں. اور یا پھر مال تجارت ہو اور اتنی مقدار میں ہو یا اتنی مالیت کا ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں. مال تجارت کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے ہی تیار کیا، جیسے فیکٹری میں پروڈکٹ وغیرہ تیار ہوتی ہیں، مختلف مال تیار ہوتے ہیں بیچنے کی غرض سے، اور یا پھر آپ نے خالصتاً کوئی چیز خریدی اس نیت سے، یعنی خالصتاً اس نیت سے خریدی کہ میں اس کو بیچ دوں گا. جیسے ہم مکان، دکان، پلاٹس بعض اوقات لے کر اس نیت سے کچھ عرصے رکھ لیتے ہیں کہ ذرا قیمت بڑھے گی تو ہم اس کو بیچ دیں گے، اور کوئی نیت اس میں شامل نہیں ہوتی ہے تو وہ مال تجارت ہے. اگر کوئی اور نیت شامل ہو جائے تو مال تجارت نہ رہا، اور جب نہیں رہے گا تو اس پہ زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ آپ نے ایک پلاٹ خریدا اور آپ نے اس نیت سے خریدا ہے کہ اگر اچھے ریٹ مل گئے تو بیچ دیں گے ورنہ بچوں کے لیے مکان بنائیں گے، یا پھر اس نیت سے خریدا کہ ہم اپنا مکان بنائیں گے، یا اس نیت سے مکان خریدا کہ ہم اسے کرائے پہ چڑھائیں گے. یہ جو آخری تینوں نیتیں ہیں دیکھیں، پہلی میں تجارت کی نیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی رہائش کی نیت بھی ہے تو خالصتاً تجارت کی نیت نہ رہی. آپ نے رہنے کے لیے خریدا، اس میں تجارت کی نیت ہے ہی نہیں. کرائے پر دینے کے لیے خریدا ہے تو کرایہ پر دینا یہ کوئی تجارت نہیں کہلاتی، یہ اجارہ کہلاتا ہے، لہذا ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ یہ اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ، چاندی ہے 52.5 تولہ، اگر کیش ہے تو اتنا کم از کم ہو کہ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو. اگر مال تجارت ہے تو کم از کم اتنا ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچتا ہو. اگر ان میں سے کسی ایک کے ذریعے نصاب مکمل نہ ہو رہا ہو، مثلا تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا کیش ہے، لیکن سب اصل نصاب سے کم ہیں، تو پھر حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ ان سب کو ملایا جائے اور روپے کی شکل میں گویا کہ بدل لی جائے. سونے کی قیمت نکلوا لیں، چاندی کی قیمت، مال تجارت کی قیمت، پھر جو کیش وغیرہ اس کے ساتھ ملائیں تو پھر پتہ چل جائے گا. اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر یہ کل رقم پہنچ جاتی ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ بن سکتی ہے. اچھا، اسی طرح یہ آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ آپ کے پاس اتنا مال جمع ہو جائے جو نصاب کے برابر بنتا ہے تو فوراً آپ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں، بلکہ علماء نے فرمایا گھنٹے اور منٹ بھی نوٹ کر لیں. پھر جب پورا 1 سال گزر جائے تو پھر یہ دیکھیے کہ کم از کم آپ کے پاس نصاب مکمل ہے یا نہیں. یعنی اگر سونا دفعہ شروع میں تھا 7.5 تولہ تو آخر میں بھی 7.5 تولہ ہے، یا مثال کے طور پہ شروع میں 7.5 تولہ سونا تھا، آخر میں 7.5 تولہ سونا تو نہیں رہا، 2 تولہ رہ گیا، لیکن چاندی وغیرہ ہے، کیش وغیرہ ہے. غرض ہے کہ کسی بھی طریقے سے شروع اور آخر میں اگر کچھ مالوں کو ملا کر یا خالصتاً ایک مال ہی اتنا ہو جو نصاب کے برابر پہنچ جائے تو سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ضروری ہے یا اس کی ادائیگی کے لیے شرط کہہ لیں کہ اس مال پر کم از کم 1 سال گزر جائے. اور گزر جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع اور آخر میں نصاب مکمل ہو. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس مال پر 1 سال گزر جائے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مال سال کے شروع میں تھا بعین ہی وہ مال سال کے آخر تک بھی رہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں تغیر و تبدل آ جائے. مثال کے طور پہ شروع سال میں آپ کے پاس 5 لاکھ کیش پڑا تھا، آپ نے نوٹ کر لیا، اب وہ پیسے خرچ ہوتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، جو جمع تھا وہ تو سارے خرچ ہو گئے، مزید اور آ گئے، اور سال کے آخر میں 2 لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں مثال کے طور پر، تو اب جو سابقہ 5 لاکھ تھے ان میں سے 1 روپیہ بھی نہیں ہے، یہ جدید 2 لاکھ ہیں، لیکن اس پر زکوٰۃ گویا کہ اسی مال پر پورا سال گزر گیا تو اس 2 لاکھ کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی. یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ سال کے شروع میں جو بھی آپ کو اضافی مال ملتا رہے گا، اگر سال شروع ہو چکا ہے تو درمیان میں جو بھی مال آتا رہے گا اس پر بھی گویا کہ سال شروع مانا جائے گا. اس کی وضاحت کرتا ہوں کال لینے کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی فرمائیے.
جی میرا یہ سوال تھا کہ ہم بیٹا اور بہو وہ عمرہ کرنے گئے تھے، صحیح ہم نے پہلے کرنا شروع کر دی تھی، بیٹا بعد میں آئے، وہ بھول گئے کہ ان کی صحیح میں 1 یا 2 چکر رہ گئے تھے ان کے صحیح کرنے میں، تو دم ہمیں یہاں ادا کرنا ہوگا یا وہاں؟ آپ بتائیں اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور بالکل عرض کرتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر آپ کے پاس سونا تھا 7.5 تولہ سونا، سال شروع ہو گیا اور سال ختم ہونے سے صرف 2-4 گھنٹے پہلے مثال کے طور پہ 2-3 تولہ سونا اور مل گیا، تو اگرچہ اس 2-3 تولہ سونے پر سال نہیں گزرا، لیکن چونکہ پہلے سے اس کی ایک جنس یعنی سونے کی جنس سونا ہوتا ہے اس پر سال چل رہا تھا، تو اس والے سونے پر بھی سال چلنا قرار پائے گا، گویا کہ پورے 7.5 تولہ پہلے تھا، 2 تولہ اور ہو گیا تو 9.5 تولہ پہ آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر دوسری جنس کا مال آپ کے پاس آیا، مثال کے طور پہ 7.5 تولہ سونا تھا، سال کے شروع میں چلتا رہا، سال کا جب آخر آیا تو آپ کے پاس مثال کے طور پہ 10,000 روپے ایک دن پہلے آ گئے۔ اب یہ 10,000 روپے علیحدہ جنس ہیں، سونا ایک علیحدہ جنس ہے، تو اس 10,000 کے اوپر آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ اسی جنس کا مال ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ پہلے کسی ایک جنس سے نصاب مکمل نہیں ہو رہا تھا، سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، روپیہ ہے، لیکن 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، سال شروع ہو گیا، سال کے آخر میں پھر آخر سے پہلے پھر کوئی روپیہ آیا یا چاندی آئی، تو چونکہ یہ 2-3 جنس مل کر تھیں تو پھر یہ اسی کے اندر شامل مانا جائے گا اور اس پر بھی سال گزرنا کہلائے گا اور آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک یہ ضروری ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر سال کا اختتام ہوا، آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ آپ کی حاجت اصلیہ میں مستغرق ہے، یعنی حاجت اصلیہ میں استعمال کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کی وضاحت میں عرض کرتا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس سال کے شروع میں 2 لاکھ روپے تھے، نصاب کے برابر ہیں، سال شروع ہو گیا، لیکن جب سال کا اختتام آیا تو اس کے پاس فقط 1 لاکھ روپے تھے اور وہ 1 لاکھ گھر کے استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ حاجت اصلیہ کی پہلے تعریف میں سمجھ لیجئے کہ حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بغیر ہمارا گزارا انتہائی مشکل ہو، وہ ہماری انتہائی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ لباس ہے، جوتے ہیں، برتن ہیں اور کپڑے وغیرہ ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو کرایہ ہے، اگر آپ اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے پیسہ رکھا ہے اور جیسے سال تمام ہوا فوراً پیمنٹ کرنی ہے تو یہ کہلائے گا حاجت اصلیہ میں مستغرق، حاجت اصلیہ میں مشغول۔ تو مثال کے طور پہ سال کا آخر آیا، 1 لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں اور اس سے آپ کو حاجت اصلیہ کی چیزیں لینی ہیں، مثال کے طور پہ کپڑے بنانے ہیں، کچھ گھر کے برتن لینے ہیں، کچھ بستر وغیرہ لینے ہیں اور کوئی خاص چیزیں، تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اگر اتنا ہے پیسہ کہ اگر آپ اس کو حاجت اصلیہ میں استعمال کریں تو نصاب باقی نہیں رہے گا، تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کثیر پیسہ ہے، 10 لاکھ روپے رکھیں، 1 لاکھ حاجت اصلیہ میں مستغرق ہے تو 1 لاکھ نکال دیں، 9 لاکھ پہ بہرحال آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو اس لیے سال کے آخر میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ حاجت اصلیہ میں استعمال کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اگر اس مال پر سال گزر گیا اور مثال کے طور پہ سال کے آخر میں آپ کے پاس کچھ پیسہ ہے جو نصاب کے برابر تو پہنچتا ہے لیکن آپ کو اس کی ضرورت بھی ہے، گھر میں استعمال کی ضرورت ہے، تو دیکھیں ہماری شریعت یہ پسند نہیں کرتی ہے کہ ایک شخص خود حاجت مند ہو تو اس کو دوسروں کی حاجت پوری کرنے کا تو حکم دیا جائے اور خود اس کو محتاج کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر وہ پیسہ حاجت اصلیہ میں استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ فوری طور پر اس کو استعمال کرنا ہو۔ اگر تاخیر ہو تو پھر عذر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس سال کے شروع میں 20 لاکھ روپے تھے اور میرا ارادہ ہے کہ میں کچھ عرصے بعد ایک مکان خریدوں گا جو مثال کے طور پہ 40 لاکھ کا ہے، سال کے اندر میں جمع کرتا رہا حتیٰ کہ سال کا اختتام آیا تو 30 لاکھ روپے ہو گئے۔ اب مجھے مکان تو میں نے دیکھ لیا، پیمنٹ کرنی ہے اس مکان کی، لیکن وہ ابھی نہیں کرنی ہے بلکہ 6 مہینے بعد، 7 مہینے بعد کرنی ہے، 4 مہینے بعد کرنی ہے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ چونکہ ابھی کافی عرصہ لگے گا اس کو پیمنٹ کرنے میں، اس پر زکوٰۃ بن جائے گی۔ ہاں اگر فوری طور پہ دینا ہے، 1-2 مہینے کے اندر ہی آپ کو فوراً پیمنٹ دینی ہے، تو پھر یہ پیسہ حاجت اصلیہ میں مستغرق ہی کہلائے گا،
کیونکہ مکان انسان کی حاجت میں ہے، یعنی حاجت اصلیہ میں شامل ہے، اپنا ذاتی مکان بھی حاجت اصلیہ میں ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر فوری طور پہ آپ کو پیمنٹ کرنی ہے یا 1-2 مہینے کا گیپ آپ اور لے لیں کہ اس میں آپ کو پیمنٹ کرنی ہے، اس سے زیادہ نہ ہو، تو پھر اس مال پر بھی زکوٰۃ نہیں بنے گی چاہے سال ختم ہو چکا ہو. اور یہ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے بچیوں کے لیے جہیز وغیرہ جمع کر کے رکھا ہوتا ہے یا پیسہ بینک میں رکھا ہوتا ہے کہ چلیں جیسی اچھا رشتہ آئے گا بچی کی شادی وغیرہ کریں گے، یا سونا لے کے رکھا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر وہ بچی نابالغہ ہے، اب اس کے لیے پیسہ رکھا یا سونا وغیرہ رکھا تو وہ تو اس کی ملک میں خود بخود داخل ہو جاتا ہے، اور جب تک بچی نابالغہ رہے گی اس پر زکوٰۃ نہ اس مال پر زکوٰۃ بچی کے حق میں بنے گی کہ وہ نابالغہ ہے، نہ ماں باپ پہ بنے گی کیونکہ یہ ان کا مال رہا نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی ہوتی ہے بالغہ اور اس بالغہ بچی کا مال رکھا ہوتا ہے، پیسہ وغیرہ رکھا ہے، 5-6 لاکھ روپے رکھ لیے جی، تھوڑا سونے کے سیٹ بنا کر رکھ لیے ماں باپ نے کہ جیسی کو اچھا رشتہ ملے گا تاکہ پھر ہمیں فوری طور پہ تیاری میں دقت نہ ہو، اور اس پر سال گزر چکا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ جو بچی کے لیے جہیز وغیرہ کی غرض سے یہ پیسہ رکھا ہوا ہے یا سونا رکھا ہوا ہے، یہ جہیز حاجت اصلیہ میں نہیں آتا. یہ ہماری رسم ہے جو ہم نے دنیا والوں نے ڈال دی ہے. شریعت جہیز کا نہ مطالبہ کرتی ہے نہ یہ کوئی فرض واجب قرار دیتی ہے، لہٰذا یہ حاجت اصلیہ میں نہیں کہلائے گا اور اس مال پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. انشاءاللہ مزید مسائل ہیں، جسے بھائی نے قرضے کا پوچھا وہ میں اسی کے ضمن میں عرض کر دوں گا، باقی نیکسٹ پروگرام میں اور ہم عرض کریں گے. یہ بھائی فرماتے ہیں کہ اگر سال گزر گیا، کسی کے پاس مال تھا، سال گزر گیا لیکن اسے قرضہ دینا ہے تو کیا کرے؟ کیا اس پہ اب بھی اس کے مال پر زکوٰۃ بنے گی یا وہ قرضے ادا کرے گا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قرض 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ایسا قرض ہوتا ہے جس کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہوتی، فوری طور پہ دینا ہوتا ہے، اور ایک قرض ایسا ہوتا ہے یہ فوری طور پہ نہیں بھی دینا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب چاہے گا وہ مجھ سے مانگ لے گا، چاہے ابھی مالک نہیں مانگ رہا. اور ایک قرضہ میعادی کہلاتا ہے، یعنی جس کی کوئی باقاعدہ تاریخ فکس ہوتی ہے. جیسے میں نے اپنے دوست کو دیا 1 لاکھ، یار جب تمہارے پاس ہو مجھے دے دینا، تو یہ جب چاہے میں لے لوں گا، تو یہ غیر میعادی کہلائے گا. اور ایک جیسے آپ نے گاڑیوں کی قسطوں کا بتایا، ایک مثال کے طور پہ ذکر کیا، تو ان کی یہ میعادی قرضے ہوتے ہیں. ہر مہینے ایک انسٹالمنٹ جاتی ہے اور مخصوص تاریخ اس کی فکس ہوتی ہے کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک آپ کو ادا کرنی ہے. اسی طریقے سے جب ہم خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں باقاعدہ پیمنٹ کا شیڈول مرتب ہوتا ہے، یہ 6 مہینے میں پیمنٹ کرنی ہے، سال کے بعد پیمنٹ کرنی ہے. یہ میعادی قرضے ہوتے ہیں. لہذا بالفرض اگر آپ کا سال گزر چکا ہے اور آپ نے قسطوں پہ گاڑی لی ہے، مثال کے طور پہ 8 لاکھ کی گاڑی لی ہے، اور ابھی سال جب تمام ہوا تو 2 لاکھ آپ کے پاس ہیں، تو اب یہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ میعادی قرضہ جو ہوتا ہے جس کی کوئی ڈیٹ فکس ہوتی ہے، میعادی قرضے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر تو فوری طور پہ اس کی ادائیگی کی ڈیٹ آ چکی ہے تو پھر تو یوں ہوگا کہ آپ اپنے جو سال کے آخر میں آپ کے پاس مال ہے اس میں سے قرضے کو مائنس کریں. اگر مائنس کرنے کے بعد بھی کچھ مال بچتا ہے تو پھر یعنی نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ بچتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی. اور اگر سارا کا سارا مال اس میں نکل جاتا ہے، اتنا یعنی قرضہ ہے کہ اگر ہم ادا کریں تو سارا کا سارا مال اس میں نکل جائے گا، تو پھر اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ پہلے میں میعادی قرضے کا بتا رہا ہوں، جیسے اگر فوری طور پہ ڈیٹ آ گئی. لیکن اگر ایسا ہے کہ فوری ڈیٹ نہیں آئی ہے، ابھی کافی عرصے بعد ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ اس موجودہ مال کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی، کیونکہ فوری اس کی ادائیگی کوئی بھی قرضے کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، فوری طور پہ آپ کو ادائیگی نہیں کرنی ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ہاں اگر قسطیں چل رہی ہیں، مثال کے طور پر سال تمام ہوا، آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، قسط میں آپ کو دینے 70,000 مثال کے طور پر، تو یہ ضرور ہے کہ جو اس مہینے کی قسط دینی ہے، جو سال کے فوراً اینڈ آیا، یہ اس مہینے میں آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، اس مہینے قسط بھی دینی ہے، تو صرف یہ ایک قسط آپ اس مال میں سے مائنس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ فوری ادا کرنی ہے. باقی جو اگلے مہینوں کی اقساط ہیں وہ تو پھر میعادی ہیں، وہ بعد میں آئیں گی، انہیں ان میں سے مائنس نہیں کریں گے. لہذا مثال کے طور پہ سال کے آخر میں 2 لاکھ روپے ہیں، 70,000 کی گاڑی کی قسط دینی ہے، اس کو مائنس کر لیں اور 1,30,000 پہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. ہاں اگر یہ میعادی قرضہ نہ ہو، ویسے ہی عام قرضہ جیسے ہم نے 1 لاکھ روپے لے لیا اور مجھ سے لے لینا تھوڑا عرصے بعد، بس یوں کہا، کوئی میعاد مقرر نہیں کی، اب سال تمام ہوا تو جتنا مال ہے اس میں سے اس غیر میعادی قرضے کو مائنس کیا جاتا ہے. مائنس کرنے کے بعد اگر نصاب بچتا ہے تو جتنا بچا اس پر اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اگر نہیں بچتا، نصاب سے کم ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ لازم نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں نے کسی سے 1 لاکھ روپے قرضہ لے لیا
اور اس سے یہ بات ہوئی، کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے، جب میرے پاس ہوگا میں دے دوں گا۔ سال ختم ہوا تو میرے پاس 1,30,000 روپے مثال کے طور پر، تو اب آپ غور کریں کہ 1 لاکھ قرضہ تھا، 1 لاکھ نکال دیں، باقی رہیں گے 30,000، اور 30,000 روپے سے 52.5 تولہ چاندی نہیں آ سکتی ہے۔ اب چاہے میں 1 لاکھ روپے دے نہیں رہا ہوں، اس کو ہے میرے پاس، لیکن یہ میرے قرض میں مستغرق کہلائے گا، لہذا 30,000 باقی بچے، 30,000 پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس پہ زکوٰۃ کچھ بھی نہیں بنے گی۔ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کا سال شروع ہو جائے، اس طرح کے آپ کے پاس نصاب مکمل ہو گیا، 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اتنا کیش ہے جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، یا اتنا مال تجارت ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو سمجھ لیں سال شروع ہو جائے گا، اور آپ اس میں ایک مطلب وہ تاریخ نوٹ کر لیجئے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سال شروع ہوتے وقت بھی آپ پر اتنا قرضہ نہ ہو کہ اگر وہ اب آپ یہ مال اس کو قرضے میں دے دیتے ہیں تو آپ مالک نصاب نہیں رہتے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہے اور تقریباً آپ پہ قرضہ ہے 1,60,000 روپے، تو 40,000 باقی بچتے ہیں، تو پھر یہ سال شروع ہونا نہیں کہلائے گا، کیونکہ ابھی آپ کا قرض میں گویا کہ مال مستغرق ہے۔ تو جب اس طرح پیسہ ہو کہ جو قرض سے بھی آزاد ہو، ہاں میعادی قرض مستثنا ہوتا ہے۔ میعادی کا مطلب جو جس کی پیمنٹ کی کوئی مدت مقرر ہوتی ہے، باقاعدہ بعد میں کوئی آپ نے پیمنٹ وغیرہ دینی ہے، اس کی کوئی مدت مقرر ہے، تو پھر وہ اس کو اس میں نہیں دیکھا جاتا۔ لیکن ایسا قرضہ کہ جس کی ادائیگی فوراً کرنی ہے، یا ایسا قرضہ آپ نے لیا ہوا ہے کہ جس وقت چاہے مالک اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، جیسے ہم کسی کو دیتے ہیں پیسے، ہم کہتے ہیں جب ہو لے لوں گا، جب مجھے ضرورت ہوگی لے لوں گا، آپ رکھ لیں پیسے، تو اب وہ کسی بھی وقت مطالبہ ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے جو قرضے غیر میعادی ہوتے ہیں، یعنی جن کی کوئی مدت مقرر نہیں ہوتی، یا مدت مقرر ہیں اور پیمنٹ کا وقت آ گیا، جیسے انسٹالمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ سال کے شروع میں موجود ہیں تو پھر انہیں مائنس کریں گے کل مال میں سے، پھر دیکھیں گے نصاب مکمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب اگر ایسے قرضے ہیں ہی نہیں یا ہیں لیکن کل مال میں سے مائنس کریں تب بھی بہت سارا نصاب باقی رہے گا، تو بس وہ تاریخ آپ نوٹ کر لیں۔ جب سال کا اختتام ہو تو اس میں پھر کوئی مطلب یہ نہیں کہ گھر کا سرپرست اپنا حساب کرے گا، یا اگر والدہ کے ہاتھ میں سارا خرچہ ہے گھر کا وہ حساب کریں گی، ہر شخص اپنا اپنا حساب کرے، بہو اپنا حساب کرے گی، بیٹی اپنا کرے، بیٹا اپنا کرے، شوہر اپنا کرے، بیوی اپنا کرے، خود اپنے اپنا حساب کتاب کریں گے، کیونکہ ہر ایک پہ علیحدہ علیحدہ زکوٰۃ بنتی ہے، کسی کے مال کا کسی دوسرے کے مال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے بعض اوقات بیوی کہتی ہے کہ مثلا ہم سے پوچھا گیا کہ شوہر پہ قرضہ ہے، تو زوجہ نے سوال کیا کہ کیا مجھ پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شوہر پہ بہت زیادہ قرضہ ہے، تو وہ شوہر پر قرضہ ہے، اس کے مال اور قرض کا حساب کتاب علیحدہ ہوگا، آپ پر تو نہیں ہے، لہذا آپ اپنا حساب کریں گے۔ اب جب سال وہی تاریخ دوبارہ آ جائے، وہی وقت دوبارہ آ جائے، جیسے آپ نے مثال کے طور پہ سال کے شروع میں جو تاریخ نوٹ کی وہ اور ٹائم تھا 4 بج رہے تھے شام کے، تو پھر اگلے سال شام کے 4 بجے ہی سمجھ لیں آپ کا پورا سال کمپلیٹ ہوگا، سال پورا ہوگا۔ اب جب سال پورا ہو گیا تو پھر آپ جتنا سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، مال تجارت ہے، اس کا ٹوٹل نکال لیں، ٹوٹل اماؤنٹ بنا لیں کتنا ہے، اور اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، قرضدار قرض جس کو آپ نے دیا ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں بھی مجھ پہ قرضہ ہے، مجھے ادا کرنا ہے، انکار نہیں کرتا، یا بالفرض اگر انکار کرتا ہے لیکن آپ کے پاس گواہ موجود ہیں، کسی طریقے سے ثبوت ہو، تو بس وہ مال بھی جو آپ نے بطور قرض دیا ہے اس کل میں ملایا جائے گا۔ اب ٹوٹل نکال لیجئے، ٹوٹل نکالنے کے بعد پھر وہ جو ہم نے تفصیل سال کے شروع کی عرض کی ہے کہ اگر ایسا قرضہ ہے جو فوری طور پر ادا کرنا ہے، یا ایسا قرضہ ہے کہ کسی بھی وقت اس کا مطالبہ ہو سکتا ہے، اس کی کوئی میعاد اور وقت مقرر نہیں ہے، اسے اس میں سے مائنس کر دیں، اور مائنس کرنے کے بعد دیکھیں کہ کیا نصاب مکمل رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ اگر نصاب رہتا ہے، یعنی کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر آپ کے پاس مالیت باقی رہتی ہے، تو پھر جتنا مال ہے اس میں یعنی قرضہ ہٹا کر اس پر آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔
تو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو حساب کا طریقہ بتایا، اس طریقے سے آپ حساب کتاب کریں. پھر بھی کوئی پرابلم ہو آپ ہمیں کال کر لیں، یا پھر میرا آخر میں ای میل ایڈریس وغیرہ چلتا ہے. کسی کو اپنا حساب، جیسے بزنس مین ہوتے ہیں بہت سارے، ان کا بڑا پیچیدگیاں ہوتی ہیں، پیسہ پھنسا ہوتا ہے، کچھ مطلب انسٹالمنٹس وغیرہ دینی ہوتی ہیں، کچھ پیمنٹس لینی ہوتی ہیں، کچھ دینی ہوتی ہیں، بہت سارا قرضہ انہوں نے لیا ہوتا ہے اور اس قرض کے باقاعدہ وہ نفع اٹھا رہے ہوتے ہیں. جیسے 1 کروڑ روپے قرض لے لیا، فیکٹری وغیرہ میں لگا دیا، تو کیا اس کروڑ پر ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی یا جو جس نے قرضہ دیا ہے اسے اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ یہ بھی ایک بڑا مختلف ہی مسئلہ ہوتا ہے. اس میں بہرحال میں ضمناً یہ بات آ گئی تو یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں فقہا یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کو قرض دیا ہے، مثال کے طور پہ جیسے بزنس مین ہوتے ہیں، 1 کروڑ روپے کسی سے قرضہ لے لیا اور اس کو کاروبار میں انویسٹ کر دیا، تو جس نے دیا ہے وہ اس کا تو یہ مال ہے، اسے واپس ملے گا، اور آپ اس کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو 1 کروڑ اتنے عرصے میں دے دوں گا، تو وہ اپنی زکوٰۃ اس پر 1 کروڑ پر ادا کرے گا جس نے دیا ہے. اب جس نے لیا ہے، یہ قرض لینے کے بعد جب ہم قرض لے لیتے ہیں تو اس مال کے مالک بن جاتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کی ہمیں باقاعدہ اجازت ہوتی ہے. تو کیا ہم پر بھی اس کی زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس میں 2 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اس شخص کو بھی زکوٰۃ دینی ہوگی کیونکہ اس مال سے استفادہ کر رہا ہے، نفع حاصل کر رہا ہے، یہ مال اس کی ملک میں داخل ہو گیا ہے. اور بعض فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی ملک اس مال پر ناقص ہے، جو اصل جس نے پیسہ دیا ہے اس کی ملکیت اس پر کامل ہے، لہذا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، یہ شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، بلکہ اسے اتنا جتنا مال یہ لیا ہے اسے کل مال میں سے مائنس بھی کرنا ہوگا، پھر مطلب یہ کہ دیگر مال پہ زکوٰۃ بنے گی. تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جو اس طرح بڑے قرضے لیے ہوتے ہیں اس میں 2 قول ہیں، اور مطلب جو زیادہ محقق فقہا ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس نے قرضہ لیا ہوا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، بلکہ جس کا اصل مال ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. بعض کہتے ہیں دونوں ہی کریں گے کیونکہ اس شخص کی ملکیت اس پر ہے، اور یہ جو ہے جس نے قرضے لیے ہیں یہ وقتی طور پہ اس مال سے یقیناً نفع حاصل کر رہا ہے اور اس سے مزید اپنا مال بنا رہا ہے، تو اس کی ملکیت میں بھی داخل ہو گیا، کیونکہ اگرچہ ملکیت ناقص ہے لیکن بہرحال یہ اس کو استعمال کر رہا ہے، اور اگر ملک میں نہ ہوتا تو استعمال کرنے کی اجازت یہ نہ ہوتی، پھر یہ امانت بن جاتا. یہ امانت ہماری حفاظت میں تو ہوتی ہے لیکن ملکیت حاصل نہیں ہوتی. اب اس میں دیکھ لیں کہ جو افورڈ کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر دے، ورنہ یہ فقہا کے قول بھی موجود ہیں اور اس پر وہ عمل کر سکتا ہے کہ وہ ادا نہ کرے، بلکہ جس کا مال ہے اسے تو ادا کرنی ہے، وہ ادا کرے گا. بھائی نے فرمایا کہ انہوں نے پلاٹ لیا تھا اپنے بچوں کے لیے کہ بچے بڑے ہوں گے تو اس پہ مکان وغیرہ بنا دیا جائے گا، اور وہ پلاٹ ابھی تک قبضے میں نہیں آیا، ہینڈ اوور نہیں کیا ہے، جو بھی مطلب انہوں نے اسکیم میں وہ پلاٹ لیا تھا، تو اس پہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے 4 قسم کے مالوں پر: سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت. آپ کا پلاٹ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ ہے. اب آخری چیزیں رہ گئی وہ دیکھ لیجئے. آپ نے خود یہ ذکر کیا کہ اس کو بچوں کے لیے خریدا ہے تاکہ بچے بڑے ہوں گے تو پھر اس پہ مکان بنائیں گے، کیونکہ ہم کرائے کے مکان پر رہتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ آپ نے اس پلاٹ کو بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تھا، تو جب بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا تو مال تجارت نہ بنا، اور جب مال تجارت نہیں بنا تو جن 4 مالوں پہ زکوٰۃ ہو سکتی ہے ان 4 میں سے کسی میں بھی یہ شامل نہیں ہے، لہٰذا اس پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے یہ 1 کروڑ کا ہو اور چاہے یہ آپ کے قبضے میں 10 سال رہے، 20 سال رہے، یا ابھی تک قبضہ نہ ملا ہو، اس پہ بہرحال زکوٰۃ نہیں ہوگی. بہن فرماتی ہیں کہ ان کے شوہر کا وصال ہو گیا، بیٹا 10 سال کا ہے، بیٹی 8 سال کی ہے، اور انہوں نے 5 لاکھ روپے جو ہے بچوں کی سیونگ کے لیے رکھ لیے ہیں، تو اب کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بچے ہیں نابالغ، 10 سال کا لڑکا نابالغ ہوتا ہے، 8 سال کی لڑکی نابالغہ ہوتی ہے، لہٰذا اصول شرع یہ ہوتا ہے کہ ماں یا باپ میں سے جس کے ہاتھ میں پیسے وغیرہ کا اختیار ہے، اگر وہ کوئی پیسہ بچوں کے قصد و ارادے سے یا کوئی بھی چیز بچوں کے قصد و ارادے سے خریدتا ہے یا رکھ دیتا ہے تو وہ بچے کی ملک میں خود بخود داخل ہو جاتے ہیں، نابالغ کی ملک میں خود بخود. جب آپ نے کہا یہ بچوں کے ہیں تو یہ بچوں کی ملک میں داخل ہو گئے، گویا کہ اب یہ بچوں کے ہیں، اور جب تک بچے نابالغ رہیں گے اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی. اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب مجھے ضرورت ہوتی ہے میں اس میں سے تصرف کر لیتی ہوں. یہ یاد رکھیں کہ ماں باپ کو بھی اپنے نابالغ بچوں کے مال میں تصرف کا اختیار صرف اس صورت میں ہے جب وہ شدید محتاج ہوں.
ان کے پاس اپنا مال نہ ہو، ورنہ اپنا مال ہے تو نابالغ کا مال ماں باپ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو پھر اتنا مال اس کے اندر ان کو ڈالنا ہوگا۔ تو آپ جو یہ بچوں کا پیسہ جو ان کے لیے مختص کر دیا ہے آپ نے، یہ بچوں کے ملک میں داخل ہو گیا، بچے اس کے مالک ہیں، جب تک بالغ نہیں ہوں گے زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اب جتنا مال آپ اس میں سے نکالتی ہیں اس پہ ذرا غور کر لیجئے گا، کیا وہ اشد ضرورت کے تحت ہے، اس کے بغیر اور کوئی گزارا نہیں تھا، تو پھر تو ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں تھا، اس کے علاوہ بھی تھا لیکن آپ نے اس میں سے خرچ کر لیا، تو جتنا خرچ کیا ہے پھر وہ بچوں کے اکاؤنٹ میں آپ بعد میں ڈلوا دیجئے گا۔ اور باقی یہ جو آپ نے کہا کہ ایک رینٹ پہ آپ نے مکان دیا ہوا، اس کے پیسے سے گزارا ہوتا ہے، نہ رینٹ کے مکان پر زکوٰۃ ہوتی ہے اور نہ پھر اس رینٹ پر، کیونکہ رینٹ آپ کا بہت کم ہی آتا ہوگا، وہ خرچ ہو جاتا ہوگا، اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ زکوٰۃ مخصوص مالوں پر ہوتی ہے، وہ بھی مخصوص میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ مثلا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 قسم کے مال ذہن میں رکھیں: سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت۔ سونا جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوگا سال شروع نہیں ہوگا، یعنی زکوٰۃ کا سال شروع نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب تک 52.5 تولہ چاندی نہ ہو تو چاندی کا نصاب یا چاندی پر جو زکوٰۃ بننی تھی اس کا سال شروع نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو روپیہ ہے کیش، اس میں پرائز بانڈز بھی آ جاتے ہیں، شیئرز آپ نے لے کے رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح سیونگ سرٹیفکیٹس آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ان سب کی مالیت کیش ہی کہلاتی ہے، سمجھ لیں، وہ سب آپ کو شمار کرنی ہوگی۔ وہ اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائیں تو سال شروع ہوگا، اگر 52.5 تولہ چاندی تک ان کی قیمت نہ پہنچے تو سال کا آغاز نہیں ہوتا۔ اسی طرح مال تجارت ہے، چوتھا مال تجارت ہوتا ہے جس مال کو آپ نے بیچنے کی نیت سے اپنی فیکٹریز یا کارخانوں میں تیار کیا، وہ مال تجارت ہے۔ اور اسی طریقے سے جس کو آپ نے بیچنے کے لیے ہی خریدا ہے، صرف بیچنے کی نیت سے، ذاتی کوئی مطلب اس سے نفع حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، اور قسم کے سے پلاٹ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہم لے کے رکھ لیتے ہیں کہ چلو اگر اچھے ریٹ ملے تو بیچ دیں گے، ورنہ اپنا مکان بنا لیں گے چند سالوں کے بعد۔ تو اب یہ جو پلاٹ ہے یہ خالصتاً بیچنے کی نیت سے نہیں لیا، بلکہ اس میں 2 نیتیں شامل ہو گئیں۔ تو مال تجارت وہی پراپرٹی بنے گی، پلاٹ بنے گا، مکان بنے گا، دکان بنے گی کہ جس میں صرف ایک نیت ہو بیچنے کی، یہ مال تجارت ہے۔ اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو سال شروع ہوگا۔ اگر ان چاروں میں کچھ کمی ہے، مثلا سونا 3 تولہ ہے مثال کے طور پر، لیکن اس کے ساتھ دوسرا مال بھی موجود ہے، کیش ہے، چاندی ہے یا مال تجارت ہے، تو اب 2 کو ملایا جائے گا، اور پھر ان کو دونوں کو ملا کے ان کی مالیت نکال کر دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے کوئی اور مال، مثلا سونا ہے 7 تولہ، اب چاہے اس میں کئی 52.5 تولہ چاندیاں آ سکتی ہیں، لیکن جب تک اس کا اکیلا اگر سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو جب تک اس کا وزن 7.5 تک نہیں پہنچے گا اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ 4 قسم کے مال ہوتے ہیں، ہر ایک سے الگ الگ نصاب بن جائے تو ٹھیک، اگر ایک سے نہیں بن رہا، 2 سے نہیں بن رہا، مکس کر کے بن جاتا ہے تو ٹھیک، لیکن اگر ایک ہی قسم کا مال ہے اور نصاب تک نہیں پہنچا ہوا تو پھر بس وہ مقدار دیکھتے ہیں، جیسے سونا چاندی کے اندر وزن دیکھا جاتا ہے، مالیت نہیں دیکھی جاتی۔ مثال کے طور پہ صرف 7 تولہ سونا ہے کسی بہن کے پاس، 7.5 تولہ نہیں ہے، اور کوئی کیش نہیں ہے، چاندی وغیرہ نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، اب اگرچہ 7 تولہ سونے سے 52.5 تولہ چاندی بآسانی خریدی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ وزن مکمل نہیں ہے اس لیے اس سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب جب سال پورا ہو جائے، اور اسلامی تاریخ آپ نوٹ کریں گے، جب سال شروع ہوگا تو سال جب پورا ہو جائے پھر یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی طریقے سے کسی ایک سے یا 2-3 کو ملا کر نصاب مکمل ہو رہا ہے کہ نہیں، اگر ہو رہا ہے تو پھر اس کی مالیت پوری نکال لیں، یعنی پیسے قیمت لگوا لیں، جیسے پلاٹ وغیرہ ہے یا سونا ہے، چاندی ہے، روپوں میں کنورٹ کر لیں۔ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ قرض کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں نے قرض لیا ہے، میں دے دوں گا، یا آپ کے پاس گواہ موجود ہے، اب چاہے وہ انکار بھی کر رہا ہو تو اس قرضے کے پیسے کو بھی آپ کو ملانا ہوگا، ٹوٹل نکال لیں۔ اب آپ نے اگر کسی کا قرضہ دینا ہے فوری طور پر، جیسے انسٹالمنٹ وغیرہ ہوتی ہیں، اگرچہ ان کی کوئی وقت مخصوص ہوتا ہے لیکن بالفرض سال پورا ہوا اور اسی مہینے کی کوئی انسٹالمنٹ وغیرہ آپ کو دینی ہے تو اسے اس میں سے مائنس کر دیں، اور ہر وہ قرضہ مائنس کر دیں جس کی کوئی میعاد مقرر نہ ہو،
جیسے کسی نے آپ کو مثال کے طور پہ 50,000 روپے دے دی اور کہا بھی جب آپ کے پاس ہوں دے دیجئے گا، تو اس کی چونکہ کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، کوئی مدت مقرر نہیں ہے، لہٰذا اسے بھی مائنس کر دیں۔ اب آپ دیکھیں مائنس اس قرضے کو مائنس کرنے کے بعد اگر اب بھی نصاب باقی بچتا ہے تو اس کا 2.5% پھر آپ کو جتنا بچا ہوا ہے قرضہ جو دینا ہے وہ آپ نکال دیں، باقی جتنا بچا ہوا ہے اس کا 2.5% زکوٰۃ ہوگی۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔ پروگرام احکام شریعت اور زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں بلکہ کئی پروگرام سے میں زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے زکوٰۃ کا حساب کتاب کرنا ہے، کس مال پر ہے، کتنی مقدار پر ہے، یہ سب ہم نے تقریباً آپ کو کئی دفعہ اس کو ذکر کر دیا۔ ایک اس میں زکوٰۃ میں وکالت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے چلے میں تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے، جیسے اب سال پورا ہو گیا، آپ نے زکوٰۃ اب آپ کی نکل رہی ہے، تو اس کی درست ادائیگی کے لیے چند چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ پہلی تو ہے نیت۔ دیکھیں دو طرح سے نیت کام کرتی ہے، ایک تو یہ کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے کل مال میں سے زکوٰۃ کا مال نکالتے ہیں اور ایک الگ اکاؤنٹ بنایا ہوتا ہے جس میں وہ اس کو ڈلوا دیتے ہیں، پھر جو آتا رہتا ہے وہ اس میں سے نکال کر دیتے رہتے ہیں، گویا کہ مال زکوٰۃ کو کل مال سے علیحدہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور جب نکال رہے ہوتے ہیں تو یہی نیت ہوتی ہے کہ یہ مال زکوٰۃ ہے۔ دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ علیحدہ نہیں کیا ہوا، لیکن کوئی آیا ہے، اس نے کہا جی میں غریب ہوں مجھے دیں، تو آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دے دیا۔ تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ یا تو مال علیحدہ کرتے ہوئے آپ نے زکوٰۃ کی نیت کر لی ہو، یا سائل کو دیتے ہوئے آپ نے زکوٰۃ کی نیت کی ہو۔ لہٰذا اگر کسی نے مال کو علیحدہ کرتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت نہ کی، یا پھر سائل کو دیتے ہوئے نیت نہ کی، تو پھر یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، جیسے میں نے ایک مثال دی تھی، میں نے قرضہ دیا ہوا ایک آدمی کو 1,00,000 روپے، اب وہ بیچارہ نہیں دے پا رہا، وہ بڑا تنگ دست ہے، اس نے کہا جی میں بالکل نہیں دے پا رہا ہوں، اور میری زکوٰۃ بھی بالفرض 1,00,000 بن رہی ہے، تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ چلو جو قرضہ میں نے دیا میں اس میں زکوٰۃ کی نیت کر کے اور وہ زکوٰۃ کی مد میں شمار کر لیتا ہوں، تم اب مجھے نہ دینا؟ تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جب میں نے اس کو دیا تھا تو اس مال کو علیحدہ کرتے ہوئے نہ تو میری زکوٰۃ کی نیت تھی، نہ اس شخص کو دیتے ہوئے میں نے زکوٰۃ کی نیت کی تھی، تو اب یہ مال زکوٰۃ نہیں بن سکتا ہے، یعنی یہ زکوٰۃ میری نہیں بن سکتی ہے۔ اس کا میں نے آپ کو حیلہ بتایا تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو بیچارہ بہت تنگ دست ہے اور واقعی وہ قرض کی ادائیگی پر غیر قادر ہو چکا ہے، اور آپ اس کو ریلیف دینا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی آپ کی ادا ہو، تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ بہت تنگ دست ہے، 50,000 روپے آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے، مثال کے طور پہ آپ کی زکوٰۃ بن رہی ہے کہ لاکھوں میں یا کیسی بھی، مثلا 50,000 زکوٰۃ بن رہی ہے، تو آپ یہ 50,000 اسے زکوٰۃ کی نیت سے دے دیں کہ بھئی یہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دیتے ہوئے یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ ہے، بس دل میں نیت ہونا کافی ہے۔ بعض اوقات سامنے والے کی عزت نفس کے مجروح ہونے کا خوف ہوتا ہے، ایسی صورت میں فقہا نے اجازت دی ہے کہ آپ اسے تحفہ بھی کہہ سکتے ہیں، گفٹ کہہ لیں، آپ اسے عیدی کا نام دے دیں، ویسی مدد کا نام دے دیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو زبان سے زکوٰۃ کا لفظ ادا کرنا ضروری نہیں، لیکن قلب میں نیت ضروری ہے۔ تو آپ نے گویا کہ 50,000 اس کو دیے کہ لو یار تمہاری مدد میں تمہیں دیتا ہوں، یہ لے لو، اور زکوٰۃ کی نیت کر لی، تو یہ آپ کی زکوٰۃ 50,000 روپے ادا ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ اس سے مطالبہ کریں کہ بھی میرے 50,000 جو میں نے قرض دیا تھا وہ مجھے واپس کریں۔ اب وہ یہی مال اگر آپ کو واپس کر دیتا ہے تو یہ آپ کے لیے لینا بالکل جائز ہے۔ اس طرح 50,000 بھی واپس آ گئے اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی۔ یہ ایک ہیلہ ہے، اس طریقے سے آپ کسی تنگ دست کے ساتھ یہ ہیلہ کر کے اپنے مال قرض کو واپس بھی لے سکتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے بروئے ذمہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت پہ گزارش کر رہے تھے کہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے یا تو جب آپ کل مال میں سے مال زکوٰۃ علیحدہ کر کے رکھتے ہیں اس وقت زکوٰۃ کی نیت آپ کر لیں، اور یا پھر زکوٰۃ دیتے ہوئے جب سائل کو آپ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کی نیت کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ لہذا ایک تو میں نے قرضے کی آپ کو مثال سمجھائی، دوسری مثال کے طور پر ایک غریب آدمی آیا، اس نے کہا کہ جی کوئی تھوڑا میری مدد کر دیں، اور میں نے اس کو 20,000 روپے ویسے دے دیے۔ جب وہ چلا گیا تو اچانک مجھے خیال آیا کہ یار میں نے زکوٰۃ بھی ادا کرنی تھی، زکوٰۃ کی ہی نیت کر لیتا۔
تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں چند مسائل ہیں. پہلی بات یہ کہ دیتے ہوئے تو میں نے نیت نہیں کی, اس کو دے دیے میں نے 20,000 روپے, بعد میں سوچ رہا ہوں زکوٰۃ کی نیت کر لیتا تو بہتر تھا. اس میں بس یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو میں نے مال دیا ہے 20,000 روپے دیے ہیں, کیا کل مال میں سے اسے زکوٰۃ کی نیت سے پہلے علیحدہ کر لیا تھا؟ اگر تو علیحدہ پہلے کر لیا تھا تو یاد رکھیں وہ پہلی نیت کام کرے گی, اب دیتے ہوئے نیت کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے. گویا کہ کل مال میں سے جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہوں تو پھر دیتے ہوئے نیت کا حاضر ہونا ضروری ہے, اور اگر آپ نے کل مال میں سے پہلے مال زکوٰۃ علیحدہ کر لیا تو پھر وہی نیت کافی ہے, اب دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. تیسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی فقیر کو دے دیا ہے مثال کے طور پہ مال, تو اس میں فقہاء نے فرمایا کہ اگر وہ مال اس کے پاس ابھی بھی موجود ہے اور دیتے ہوئے آپ نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی تو آپ فوراً نیت کر لیں, یہ نیت ہو جائے گی. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ زکوٰۃ اگر آپ نے کل مال میں سے علیحدہ کر کے رکھ لی ہے, پھر سائل کو دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت ضروری نہیں ہے, پہلی نیت کافی ہے. اور اگر آپ نے پہلے علیحدہ کر کے نہیں رکھی تو دیتے ہوئے پھر نیت کا حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے. لیکن فقہاء نے ضرور فرمایا کہ اگر آپ نے سائل کو دے دیا اور زکوٰۃ کی نیت حاضر نہ تھی, اب آپ کو ذہن میں آیا کہ یار میں تو زکوٰۃ ادا کرنی تھی, اور وہ مال ابھی تک اس شرعی فقیر یا سائل کے پاس موجود ہے, اگر آپ کا غالب گمان ہے تو آپ فوراً نیت کر لیں تو انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, آپ نے کسی نے آ کے مانگے, آپ نے 10,000 روپے دے دیے, وہ لے کے چلا گیا اور زکوٰۃ کی نیت حاضر نہیں تھی. اب آپ کو ذہن میں آیا وہ ہو یا نیت کر لیتا اچھا تھا, زکوٰۃ بھی ادا کرنی تھی. اب آپ نے فون اس کو کر کے پتہ کر لیا بھئی وہ پیسے آپ کے پاس ہیں, اس نے کہا ہیں, یا تو یوں کر لیں, یا پھر غالب گمان جیسے وہ چلا گیا ہے, اب آپ کا وہ کو جاننے والا نہیں تھا, کسی کو آپ نے دے دیے, تو اگر آپ کا غالب گمان یہ کہتا ہے, یعنی آپ کا زیادہ دل اس طرف مائل ہو رہا ہے کہ وہ پیسے ابھی بھی اس کے پاس ہوں گے, تو آپ فوراً زکوٰۃ کی نیت کر لیں, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض بھائی بہن پوچھتے ہیں کہ ابھی ہمارا زکوٰۃ کا سال پورا نہیں ہوا, لیکن ہم درمیان میں زکوٰۃ کی نیت سے کچھ دیتے رہتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے, دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا سال آپ کو پتہ ہے کیسے شروع ہوتا ہے. میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ نصاب کمپلیٹ ہوا نہیں کہ آپ فوراً اسلامی تاریخ کو نوٹ کر لیں, آپ کا سال سٹارٹ ہو گیا. اب سال اگر شروع ہو چکا ہے زکوٰۃ کا, اس کے اب دوران یعنی سال کے دوران اگر آپ زکوٰۃ کی نیت سے کوئی مال خرچ کرتے ہیں تو بالکل وہ زکوٰۃ میں شمار ہوگا. اب لیکن اس میں شرط جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہوتی ہے کہ سال کے شروع اور سال کے آخر میں نصاب کمپلیٹ ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے, شرط ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کے سال کے شروع میں نصاب کمپلیٹ تھا, آپ درمیان میں زکوٰۃ کی نیت سے دیتے رہے, لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ سال کا جب اختتام ہوا تو آپ کے پاس نصاب کمپلیٹ نہیں تھا, تو پھر آپ پہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہی نہیں ہوئی. جب نہیں ہوئی تو جو کچھ درمیان میں دیا تھا وہ نفل ہو جائے گا, وہ فرض نہیں رہے گا. اس لیے ضروری ہے کہ شروع اور آخر میں نصاب مکمل ہو, پھر درمیان میں کوئی زکوٰۃ کی نیت سے دے گا تو وہ زکوٰۃ ادا ہوگی. اسی طرح یوں سمجھ لیں کہ سال شروع ہوا آپ نے لیکن زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیا, ویسے آپ نفل کی نیت سے دیتے رہے, صدقات کرتے رہے, سال کے آخر میں خیال آیا تو کیا اب ہم نیت کر لیں تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اس کا جواب آپ کو دے چکے ہیں کہ دیتے ہوئے چونکہ آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت نہیں کی تھی لہٰذا وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے آپ کے پاس ابھی نصاب کے برابر کچھ نہیں ہے تو سال بھی سٹارٹ نہیں ہوا, لیکن آپ زکوٰۃ کی نیت سے پیسہ دیتے رہے کہ چلو مجھ پہ اگرچہ سال شروع نہیں ہوا میں دیتے رہتا ہوں, ہو سکتا ہے بعد میں کبھی بن جائے, تو کیا یہ زکوٰۃ کی نیت سے دینے سے مال زکوٰۃ بنے گا یا زکوٰۃ ادا ہوگی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جب سال ہی شروع نہیں ہوا تو آپ کتنا بھی مال زکوٰۃ کی نیت سے دیں وہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا بلکہ نفلی صدقہ ہوگا. اس لیے چند چیزیں اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ سال شروع ہو جائے اور یعنی نصاب ہو گیا, سال شروع ہو گیا اور سال کے آخر میں بھی نصاب کمپلیٹ ہے. اب اگر درمیان میں آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے کچھ دیا تھا تو وہ زکوٰۃ میں شمار ہوگا. اگر سال ہی شروع نہیں ہوا چاہے زکوٰۃ کی نیت کر لیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, یا سال شروع ہو گیا لیکن نفل کی نیت سے آپ نے پیسے دیتے رہے اور بعد میں زکوٰۃ کی نیت کرنا چاہتے ہیں اب بھی نہیں ہوگا. اچھا, اب جو درمیان میں آپ دیتے رہے, مثلا سال شروع ہو گیا تھا آپ کا, درمیان میں آپ دیتے رہے, اب سال کا آخر آیا اور نصاب ہے, آپ نے کل حساب کیا, آپ کی مثال کے طور پہ زکوٰۃ بن رہی ہے 1,00,000 روپے, تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ نے درمیان میں جتنا دیا وہ کتنا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے درمیان میں 1,00,000 ہی دیا ہے, تو بس نہ لینا نہ دینا, کیونکہ آپ پہلے دے چکے ہیں, جتنی زکوٰۃ سال کے آخر میں بنی ہے
وہ سال کے درمیان میں آپ دے چکے ہیں، ادا ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کم دیا ہے، آپ نے 50,000 دیا ہے، زکوٰۃ بنی 1 لاکھ، تو اب آپ 50,000 دیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے 2 لاکھ زکوٰۃ دے دی، حالانکہ سال کے آخر میں بنی 1 لاکھ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ 1 لاکھ گویا کہ جو آپ نے زیادہ دے دیا ہے یہ اگلے سال کی زکوٰۃ سے آپ مائنس کر دیں گے۔ جب آپ اگلے سال آپ کی زکوٰۃ بنے گی اس میں سے 1 لاکھ مائنس کر دیں، گویا کہ آپ ایڈوانس زکوٰۃ دے چکے ہیں، تو یہ نفلی صدقے میں نہیں شمار ہو جائے گی بلکہ یہ زکوٰۃ میں ہی رہے گی۔ اس سال آپ کی زکوٰۃ کم بنی تھی لیکن اگلے سال جو بنے گی تو یہ جو پہلے دیا ہے اس کو کل میں سے آپ مائنس، یعنی زکوٰۃ میں سے آپ مائنس کر سکتے ہیں، مزید زکوٰۃ کی ادائیگی کی حاجت نہیں ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔ پروگرام احکام شریعت اور زکوٰۃ سے متعلقہ کچھ مزید مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے نیت شرط ہوتی ہے، لیکن نیت کے 3 مقامات ہوتے ہیں۔ یا تو آپ اپنے کل مال میں سے مال زکوٰۃ علیحدہ کرتے ہوئے نیت کر لیں، تو پھر دیتے ہوئے نیت حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ اپنے کل مال میں سے ایک الگ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، زکوٰۃ اکاؤنٹ، اور اس میں زکوٰۃ جمع رکھتے ہیں، پھر کوئی آتا ہے تو چیک وغیرہ کاٹ کے دیتے رہتے ہیں۔ اب بالفرض اگر اس طرح پہلے زکوٰۃ کی نیت سے مال علیحدہ کر لیا تھا لیکن دیتے ہوئے نیت یاد نہ رہی، ذہن میں نہ رہا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پہلی نیت کافی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے سے مال علیحدہ نہیں کیا تو اب پھر دیتے ہوئے نیت حاضر ہونی چاہیے تھی، تو پھر صحیح ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ نہ مال علیحدہ کرتے ہوئے نیت حاضر تھی نہ دیتے ہوئے حاضر تھی، لیکن بعد میں اچانک یہ خیال آیا کہ یا احساس ہوا کہ اگر میں نیت کر لیتا تو بہتر تھا، تو پھر یہ غور کیا جاتا ہے کہ اگر غالب گمان یہ ہے کہ ابھی جس کو زکوٰۃ دی ہے اس نے وہ مال خرچ نہیں کیا ہوگا، تو پھر ابھی بھی نیت کر لیں تو وہ نیت بھی کام دے گی۔ لیکن اگر نفل ایسی بس اللہ کی رضا کی خاطر دے دیا، زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، اور فقیر نے وہ مال استعمال کر لیا، فقیر سے مراد شرعی فقیر ہے، جس کو بھی آپ نے زکوٰۃ دی اس نے اس کو استعمال کر لیا ہے، تو اس کے بعد پھر ہم اب نیت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سال کے درمیان میں جو کچھ ہم خرچ کرتے رہتے ہیں، اگر اس کو زکوٰۃ کی نیت سے خرچ کیا تو وہ اس وقت زکوٰۃ شمار ہوگا جب زکوٰۃ کا باقاعدہ سال شروع ہو چکا ہو، یعنی نصاب مکمل ہو گیا، آپ نے تاریخ نوٹ کر لی، اب سال تمام ہونے سے پہلے اگر بنیت زکوٰۃ آپ ادا کرتے رہیں تو یہ بالکل نیت صحیح ہے۔ اب سال کے آخر میں اگر نصاب مکمل ہے اور آپ نے زکوٰۃ کا حساب کتاب کیا تو پھر یہ دیکھ لیجئے کہ سال کے درمیان میں اگر زیادہ نکلی ہے تو وہ اگلے سالوں میں آپ اس کو مائنس کر سکتے ہیں، اگر برابر نکلی ہے یعنی جتنی آپ نے خرچ کی اتنی ہی زکوٰۃ سال کے آخر میں بنتی نظر آئی تو پھر نہ لینا نہ دینا ہے، اور اگر آپ نے جو دی ہے وہ کم ہے اور زیادہ زکوٰۃ بنی ہے، مثلا 1 لاکھ زکوٰۃ بنی اور آپ نے سال کے درمیان میں 75,000 خرچ کیے ہیں، تو پھر آپ 25,000 مزید خرچ کریں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ نے وکیل کو زکوٰۃ دی، یہ بھی ہے کہ آپ نے وکیل کو زکوٰۃ دے دی۔ وکیل کا مطلب جیسے ہم بعض اوقات کسی کو دے دیتے ہیں کہ یار یہ کسی مستحق کو دے دینا، تو یہ جو ہم نے اپنا کام کسی کے سپرد کیا ہے اس شخص کو وکیل کہا جاتا ہے۔ اب ہم نے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دے دی، بالفرض وکیل نے جب آگے زکوٰۃ یہ ادا کی تو اس نے زکوٰۃ کی نیت نہ کی، یاد نہ رہا اس کو، ایسی اس نے مال دے دیا، بعد میں اس کو یاد آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے چونکہ زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دیا تھا تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ 1-2 وکالت کے مسئلے یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہم کسی کو مال زکوٰۃ دیتے ہیں اور اسے وکیل مطلق بناتے ہیں۔ وکیل مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہ لگائی جائے، بس آپ مال کسی کو دیں اور کہیں بھئی جہاں آپ مناسب سمجھو، کوئی صحیح شخص نظر آئے تو یہ زکوٰۃ اس کو دے دینا، یہ وکیل مطلق کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے وکیل مقید کہ آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن جس کو دینی ہے اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں، جی فلاں ادارے میں دے دینا، فلاں شخص کو دے دینا، فلاں عورت کو دے دینا۔ جب آپ نے کسی تنظیم کو، کسی ادارے کو، کسی ویلفیئر کو، کسی شخصیت کو نامزد کر دیا تو اب وہ وکیل مقید کہلائے گا، کیونکہ وہ بانڈ ہو گیا ہے، پابند ہو گیا ہے کہ اب اس مال کو اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا بلکہ آپ نے جہاں کہا ہے وہاں وہ خرچ کرے گا۔ وکیل مطلق کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کہا بھی یہ مال لیں اور جہاں آپ مناسب سمجھیں دے دیجیے گا، کوئی غریب آدمی ہو،
تو اگر وہ وکیل خود واقعی غریب ہے، شرعی فقیر ہے، یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی نہیں، 7.5 تولہ سونا نہیں، نہ اتنا روپیہ ہے جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، نہ اتنا مال تجارت ہے، نہ گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان اس کے پاس ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ سکے، ان علیحدہ علیحدہ ان سے نصاب نہیں بن رہا ہو، اور اسی طریقے سے اگر تھوڑا تھوڑا ہے ان سب کو ملا لیا جائے تب بھی نصاب مکمل نہ ہو رہا ہو تو وہ شرعی فقیر ہے۔ اسی طریقے سے اگر بالفرض نصاب تو مکمل ہو رہا ہے لیکن اس پہ قرضہ اتنا ہے کہ اگر یہ قرضہ ادا کر دے تو پھر نصاب باقی نہ رہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس آدھا تولہ سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، اب ان دونوں کا حساب کیا تو پتہ چلا جی 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے، اور وہ آ رہی ہے تقریباً 60,000 61,000 کی مثال کے طور پر، اور اس پہ قرضہ بیچارے پر ہے 50,000 مثال کے طور پر، تو اب یہ بچے 16,000 یا 11,000 یا 12,000، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ رقم نصاب کے برابر نہیں پہنچتی، تو اب بھی یہ شرعی فقیر کہلائے گا۔ گویا کہ جو شخص نصاب کے برابر کسی بھی طریقے سے نہ تو سونا چاندی روپیہ مال تجارت رکھتا ہو، نہ گھر میں اس کی اپنی ذاتی ملکیت میں ضروریات زندگی سے زیادہ اتنا سامان ہو، تو وہ شرعی فقیر ہے، یا اگر ہو تو قرضہ اس کے اوپر اتنا ہو کہ اگر وہ ادا کر دے تو پھر اس کے پاس کچھ مال باقی نہیں رہے گا، تو ہم اسے کہیں گے یہ شرعی فقیر ہے اور اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ وہ وکیل اگر ہے اور آپ نے مطلقاً اس کو وکیل بنایا تو وہ خود بھی زکوٰۃ کو رکھ سکتا ہے۔ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اگر کسی کو وکیل مطلق بنایا ہے، یعنی آپ نے کوئی خاص ادارہ، خاص ویلفیئر، خاص شخصیت کی نشاندہی نہیں کی ہے تو وہ خود شرعی فقیر ہے تو خود رکھ سکتا ہے۔ اگر خود تھوڑا بہت مال رکھتا ہے لیکن بیوی اگر شرعی فقیر ہے بیوی کو دے سکتا ہے، اسی طرح اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے وکیل مقید بنا دیا ہے، خاص ویلفیئر، خاص تنظیم کا نام لے دیا ہے، تو پھر یاد رکھیں وہ خود نہیں رکھ سکتا، اسے ادھر ہی پہنچانا ہوگا، نہیں پہنچائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ مصارف زکوٰۃ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ آپ کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنائیں، یہ ضروری ہے۔ شرعی فقیر کی تعریف ابھی میں نے آپ کو بتائی، اور اگر آپ نے کسی شرعی فقیر کو مالک نہیں بنایا، یعنی اس میں ملک کسی کی نہیں کی ہے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا مال زکوٰۃ براہ راست مسجد کی تعمیر میں نہیں لگ سکتا ہے، اسی طرح کفن دفن کا انتظام اس سے براہ راست نہیں کر سکتے ہیں۔ یوں ہی آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی بچی کی شادی ہو رہی ہے اور آپ کہیں کہ میں کھانا کھلا دیتا ہوں، اور آپ نے مال زکوٰۃ سے کھانا کھلا دیا، کیونکہ جب ہم کھانا کھلاتے ہیں تو اس میں کسی کو مالک کرنا نہیں پایا جاتا، بلکہ ہم کھانے کو مباح کر دیتے ہیں۔ مباح کا مطلب یہ ہے کہ ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ جتنا مرضی کھا لیں، اس کو کھانا مباح کرنا کہتے ہیں۔ تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ زکوٰۃ میں تملیک شرط لکھی ہے فقہاء اسلام نے، یہ کسی نہ کسی کو مالک بنانا ہوگا۔ ایک آخری مسئلہ اس میں یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے سلسلے میں یہ خیال رکھیے گا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور بعض کو دے سکتے ہیں۔ اس میں بنیادی ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ جن کی نسل سے آپ ہیں انہیں نہیں دے سکتے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی۔ اسی طرح جو آپ کی نسل سے ہیں انہیں نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی۔ اسی طرح بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو نہیں دے سکتے۔ یوں ہی سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ کو بتایا کہ جن کی نسل سے آپ ہیں انہیں نہیں دے سکتے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی۔ جو آپ کی نسل سے ہیں انہیں نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی۔ بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی، اور سید کو نہیں دے سکتے۔ باقی ہر ایک کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی کو، بہن کو، چچا، تایا، پھپھی، ماموں، خالہ، خالو، جو نہ کیونکہ ہم نہ ان کی نسل سے نہ ہماری نسل سے، نہ ان کے اور ہمارے درمیان میاں بیوی کا کوئی تعلق ہے، اور وہ ہونے چاہیے غیر سید۔ اور اس کے علاوہ وہ تو میں نے شرط پہلی کہہ دی ہے کہ شرعی فقیر ہونا ضروری ہے۔ اچھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لفظ بیوہ آ جائے، یتیم آ جائے تو ہم ایک دم اپنے ذہن میں غریبی کا سا تصور لے آتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بیوہ کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، یتیم کو دینا جائز ہے۔ اصل میں بیوہ یا یتیم کا مسئلہ نہیں ہے، اصل ہے شرعی فقیر کا مسئلہ۔ اگر ایک بیوہ خاتون کروڑ پتی کی بیوہ، کروڑ پتی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اسے تو وراثت میں اتنا ملے گا، تو خالی بیوہ ہونے سے کوئی عورت مستحق زکوٰۃ نہیں ہو جاتی، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ ان بہن کے پاس کیا نصاب کے برابر کچھ ہے یا نہیں، یعنی وہ شرعی فقیرہ بنتی ہیں کہ نہیں بنتی۔ اگر بنتی ہیں تو زکوٰۃ کی مستحق ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی۔